وجود عشق کا کوئی سرا ملا نہیں ملا، وجود عشق کا کوئی سرا ملا نہیں ملا، خودی ملی نہیں ملی، خدا ملا نہیں ملا۔ تمام شہر میں گلے ملے ہزار رات سے، تمام شہر میں گلے ملے ہزار رات سے، مگر کہیں کوئی دیا ملا نہیں ملا۔ اور اسی کتاب رد کا ایک اور شعر اسی غزل کا، یہ عہد رد کا عہد ہے سو رسم مسترد ہوئی، یہ عہد رد کا عہد ہے سو رسم مسترد ہوئی، مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا۔ عاطف توقیر کو خوش آمدید کہ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عاطف توقیر۔ سامعین، میرا نام اعزاز سید ہے اور عاطف توقیر کو آپ جانتے ہیں۔ آج کی شام آپ کی آمد سے اور زیادہ حسین ہو گئی ہے۔ عاطف توقیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ ان سے گفتگو کریں۔ میں ماڈریٹر ہونے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، ایک دو سوال کروں گا اور پھر جو ہے سوال آپ کے اور عاطف توقیر آپ کے حوالے، اور میں کوشش کروں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ عاطف کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاطف سے عاطف کی پوئٹری سنیے، ان کی نظمیں سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ عاطف کی کتاب بھی یہاں پر موجود ہے، رد۔ اس کا ایک ایڈیشن اناؤنسمنٹ کے بغیر ہی فروخت ہو چکا ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو خرید بھی سکتا ہے، یہاں پر اسٹال بھی موجود ہے۔ تو عاطف، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ آل دا وے جرمنی سے آئے، اور آج کی یہ شام آپ اس تمام محفل کے نام کر رہے ہیں، جس محفل میں عاطف آپ کو میں یہ بتاؤں کہ چہرے یہاں پر موجود ہیں، سندھ کے چہرے بھی ہیں، سرحد کے یا کے پی کے چہرے بھی موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان سے بھی لوگ خصوصی طور پہ آئے ہیں، نوجوان کچھ بلوچستان کے بھی یہاں پر ہیں، پنجاب سے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ جو ہیں عاطف توقیر اور آپ کی شاعری یہ کسی ایک صوبے، کسی ایک نسل، کسی ایک قبیلے کی شاعری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بلکہ پوری اردو برادری کی شاعری ہے۔ تو سب سے پہلے عاطف میرا سوال کہ عاطف یہ بتائیے کہ شاعری ہی کیوں؟ آپ کا حوالہ صرف شاعری ہی کیوں ہے؟ آپ صحافی بھی ہیں، آپ شاعر تو ہیں، لیکن آپ سیاستدان بھی ہو سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتے، لیکن شاعری ہی آپ کا حوالہ کیوں؟ اچھا، شاعری کی خاص بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا اعزاز بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلیک ہول کا شکریہ۔ بلیک ہول کی ٹیم نے جتنی تیز رفتاری سے نہ صرف یہ پورے اس محفل کا انعقاد کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دیگر احباب تک، تمام دوستوں تک جو اس پیغام سے متعلق تفصیلات تھی وہ پہنچائیں، اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے تمام دوست کہاں کہاں سے یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے، اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے۔ دیکھیے، شاعری یا آرٹ کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی صنف ہو، اصل میں وہ اپنے دور کا عکس ہوتی ہے۔ صحافت روزنامچہ ہے اور شاعری FIR ہے۔ تو روزنامچہ تو ذرا اس میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ بھی۔ آپ نے جب کسی دور کو سچائی کے ساتھ جاننا ہو تو دو راستے ہیں نا آپ کے پاس۔ ایک راستہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، مگر تاریخ میں بڑے سوالات ہیں، تاریخ ہمیشہ گرے ہوتی ہے۔ آپ اس دور کا ادب پڑھتے ہیں، آپ اس دور کا فنکار جانتے ہیں، فن دیکھتے ہیں اس دور کا، مصوری آپ کو بتاتی ہے، شاعری آپ کو بتاتی ہے، اس دور کا رقص آپ کو بتاتا ہے۔ تو میرے خیال میں شاعری اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ایک لحاظ سے تو یوں سمجھے کہ میں نے شاعری سیکھی، میں تو بچپن سے ہی شعر ہی کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات اہم ہے، وہ یہ کہ شاعری کے ذریعے اپنے دور کی درست تاریخ وہ ہم نے لکھ دی ہے۔ اب آئندہ جب لوگ اس دور کو جاننا چاہیں گے تو ان کو بڑے آسانی سے پتہ چل جائے گا اس دور کی خرابیاں کیا تھیں، اس دور کی اچھائیاں کیا تھیں، کیا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہوا۔ تو یہ میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ شاعری توقیر، میں عاطف یہ کہوں گا کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب شاعری اور سیاست کا مقابلہ ہو تو شاعری آسانی سے جیت جاتی ہے، جب شاعری اور تاریخ کی صحت کی بات ہو تو ہمیں شاعری زیادہ یاد رہتی ہے، تاریخ کم یاد رہتی ہے، اور اگر شاعری اور صحافت کی بات ہو تو پھر شاعری ایک دفعہ پھر آگے نکل جاتی ہے اور صحافت بعض اوقات پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن صحافت اور شاعری کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ صحافی بھی ہیں،
شاعر بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا شاعری کرتے, شاعری لکھتے, شعر پڑھتے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب مجھے لکھنا نہیں آتا تھا میں تب بھی شاعر تھا. ہمارے ابا جو ہیں ان کو فارسی زبان بڑی اچھی سے آتی تھی اور ہمارے گھر میں کافی کتب تھیں, تو میں شعر ازبر کر لیا کرتا تھا. محسن بھائی آداب. میں شعر ازبر کر لیتا تھا اور وہ سارے گھر والوں کو سناتا پھرتا تھا میں. پھر اس بیچ میں اب چوتھی پانچویں جماعت میں نے خود سے شعر کہنا شروع کر دیے. تک بندی کر جو اسکول جاتے ہوئے وہ راستہ وہ شعر کہتے ہوئے کٹتا تھا. لیکن یہ تو شاعری ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ شاعر اگر آپ سچے فنکار ہیں, آپ مصور ہوں یا آپ لکھاری ہوں, افسانہ نگار ہوں, شاعر ہوں, آپ معاشرے سے الگ نہیں ہوتے. آپ معاشرے کے ساتھ سنک ہوں گے تو آپ سچے فنکار ہیں. اگر آپ معاشرے سے لا تعلق ہو جائیں, یعنی معاشرے کے دو حصے ہیں نا, ایک تو ہم جو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, ایک آپ خود بھی اپنے اندر بھی. تو شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے جذبوں کا بھی عکاس ہو لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کے جذبوں کا بھی عکاس ہو. یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے اس کو. اگر وہ صرف اپنے اندر چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ رہے گا شاعر, لیکن وہ ایک بہت بڑا جو عکس ہے اس سے محروم ہو جائے گا. تو اس کتاب میں آپ کو وہ تمام شیڈز نظر آئیں گے جس میں میرے اپنے دکھ بھی ہیں, میرے اپنوں کے دکھ بھی ہیں, وہ سب ہیں اس کے اندر. تو یہ میرے خیال میں یہ ہے. اچھا عاطف, میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اس بات کو جاننے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ آپ کا فن ہم دیکھ رہے ہیں نا, لوگ بھی فن دیکھ رہے ہیں, آپ کی شاعری دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی ذات جو ہے وہ بڑی, آپ نے ارد گرد بڑا حصار قائم کیا ہوا ہے, شاعری کا حصار ہے آپ کی ذات کے ارد گرد. کچھ اپنے بارے میں بتائیں, کہاں پیدا ہوئے, جرمنی کیسے جا پہنچے, کچھ تھوڑا سا یہ انٹرسٹ کی بات ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے, اتنی محبت سے آئے آپ کے پاس. اچھا, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ڈر ور کے کوئی پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے جرمنی چلا گیا. میں ایسا نہیں ہے. شاعروں کے مسائل, شاعری کے لیے دیکھیے, یاد رکھیے, شاعری نہیں بلکہ فن کی کسی بھی قسم کے لیے ایک چیز انتہائی ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ لاپرواہ ہرگز نہ ہوں اور بے پرواہ ضرور ہوں. یعنی اگر آپ پرواہ کرنے لگ جائیں, آپ کبھی کوئی فن پارا یا کوئی شاہکار تخلیق نہیں کر سکتے کسی بھی فن کی کسی بھی قسم میں. تو بے پرواہی کسی بھی فنکار کا بنیادی خاصہ ہوتی ہے. اسی جگہ پر 1999 میں جب پاکستان میں مارشل لا لگا تھا تو شکریہ نظم میں نے تب لکھی تھی جب میری عمر خود 19-20 سال تھی. یہیں پر میں نے جب یہ پاکستان میں 2007 میں دوبارہ مارشل لا لگا تھا تو دستور جو نظم تھی, جو میری بستی کا خدا تھا وہ سو گیا, وہ تب لکھی تھی. تو لیکن بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا وہ تھا میرا اب عشق کا کوئی چکر. تو وہ یہ کہ وہ نہیں عشق تو تھا نا, لیکن وہ عشق کے ساتھ وہ یہ کہ وہ ایک حادثہ ہو گیا. اس حادثے کی وجہ سے لوگ عشق کی وجہ سے علاقے جو ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. میں عشق کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ گیا کیونکہ وہ جو تھیں وہ رہی نہیں. تو پھر مجھے جانا پڑ گیا ایسے, کیونکہ مجھے پھر ہر چیز میں وہ ایک بڑا ڈسٹربنگ ماحول تھا. پیدا کہاں ہوئے, کچھ تھوڑا ادھر سے وہ بھی بتاتے ہیں. پیدا ہوئے, میرا جو گاؤں ہے وہ ہے غازی آل, وہ جہلم اور چکوال کے بالکل بیچ میں ہے. ضلع چکوال. اب وہ ضلع چکوال ہو گیا. پہلے جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت ضلع جہلم تھا, تحصیل چکوال تھی. لیکن وہ ذرا وہ چکوال آج کل بڑا مشہور ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کچھ دن. ٹھیک ہے, چکوال بڑا ٹھیک ہے. تو آج کل چکوال والے بھاولپور میں گئے ہوئے. تو اچھا, تو چکوال سے آپ آغاز کرتے ہیں, جہلم سے. جی ایسے ہی. اس کے بعد پھر ہمارے ابا چونکہ فوجی تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پھر چلے گئے کراچی. ان کو کراچی میں نوکری مل گئی. پھر ہم کراچی چلے گئے. تو میری پھر عمر 5 برس کی عمر سے لے کے پھر باقی کا سارا وقت وہ پھر کراچی میں گزرا. کراچی سے وہیں پلے بڑے. اور پھر کراچی سے کون سے سال میں آپ جرمنی گئے؟ 2008 میں. 2008 جی. ابھی ریسنٹلی 10-12 سال. 14 سال. جی 14 برس عمر قید. 14 برس عمر. تو میرے خیال میں اب میں ان کی طرف چلتا ہوں, کوئی بیچ میں بات کرنے کی تو میں آؤں گا. میرے خیال میں سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے عاطف سے, مزے کی باتیں میں کچھ پوچھوں گا آپ کی گفتگو کے دوران. کچھ باتیں جو بھی پوچھی ہیں وہ کون سی تھی بھائی؟ نہیں, وہ ذرا دوسری تھی نا, ذرا وہ آپ کے اندر کا جو چھپا ہوا جو شاعر ہے اور شاعر کے پیچھے چھپا ہوا جو عاشق ہے اس کو ذرا نکالنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں جو سوال کرنا چاہتا ہے اپنا نام بتائے اور سوال کریں.
میرا سوال یہ تھا کہ آپ جس طرح کتاب میں ڈیڈیکیشن لکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے لکھا ہے پہلے رد کے نام، وہ پہلا رد کیا تھا اور اس نے عاطف فقیر کو کیسے بدلا ہے؟ کچھ چیزیں نہیں بتانے کی ہوتی ہیں. پہلا رد ہی ہے. رد سے مراد یہ ہے کہ جو موجود ہو، رد اس پر سوال کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اس معاشرے کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارے مسائل کے جواب سیکھ لیے ہیں لیکن سوال نہیں آتے ہمیں. جب لوگ جواب سیکھ لیتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جواب یقین دیتا ہے، سوال شک دیتا ہے. اگر آپ شک سے محروم ہو گئے اور یقین کے ساتھ جڑ گئے پھر آپ مزید نہیں سیکھ سکتے. اپنے سچ پر بھی سوال کرنا چاہیے. یہ رد صرف آپ اور اس معاشرے کی رسومات اور اقدار اور سیاست اور نظریات کا رد نہیں ہے، یہ خود میرا بھی رد ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں خود اپنی سمجھتا ہوں کہ جن پر میں سوال کرنے سے محروم ہوں، اس پر بھی سوال ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ پہلا رد وہ اس پہلے سوال کی نظر تھا جو پہلا سوال اس کائنات کے آغاز پر ہی ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. پہلا رد تو ویسے ابلیس نے کر دیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا یہ کتاب ابلیس کے نام نہیں، نہیں اس کے نام نہیں، رد کے نام. السلام علیکم سر، میرا نام ظاہر رحمان ہے، میں قجاز یونیورسٹی سے لاسٹ اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی فاٹا سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ نے فرمایا کہ میں جب عشق میں ناکام ہو گیا تو میں جرمنی چلا گیا عشق کی وجہ سے. سر جنہوں کے پاس وسائل نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے وہ کیا کرے سر؟ مجھے جان ایلیا کا شعر یاد آ گیا. جان ایلیا نے کہا تھا کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے، دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. تو مجھے اور وہ ایک شعر سنیے کہ وہ شاید اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ درد چنتے پھرے رقیب سے کچھ، زخم بھرتے رہے نصیب سے کچھ. یہ محبت بھی کیا عجب شے ہے، دور سے کچھ مگر قریب سے کچھ. یہ محبت بھی کیا عجب شے ہے، دور سے کچھ مگر قریب سے کچھ. تو خدا پر یقین رکھتا ہے، پوچھ کر دیکھ اس غریب سے کچھ. تو میرے خیال میں دیکھیے یہ وسائل سے میں آپ کو اپنی اسٹرگل کی کہانی سناؤں تو مجھے کراچی میں ایک چائے خانے پہ بھی میں کام کرتا تھا جب میں پڑھ رہا تھا. میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں تھا کہ کاٹنے کی بھی نوکری کرتا تھا. تو یہ تو میں نے تو بہت ہی اسٹرگل سے ہی کام کیا ہے. تو ایسا نہیں، اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو آپ کو اسٹرگل کرنا ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمارا نظام، اس میں جو مساوات ہونا چاہیے، جو اپرچونیٹیز یا امکانات ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ملتے نہیں ہیں. لیکن ایسے میں آپ یاد رکھیے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے پرابلم، ایک ہوتا ہے چیلنج. آپ جو اپنے مسائل ہیں نا ان کو اپنے لیے چیلنج بنانا سیکھ جائیں. جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کائنات کی فطرت کے خلاف ہے کہ آپ کچھ چاہیں وہ آپ کو ملے نہیں. یہ اس کائنات کی فطرت کے خلاف ہے. آپ نے جو طے کیا ہے وہ ہونا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے ٹھیک سے طے نہیں کیا. اچھا میں عاطف یہاں پہ آپ صاحب دوستوں کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا اور آپ کا سوال بھی اگلا لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں سیاست کا ایک المیہ یہ ہو گیا، کیونکہ سیاست اثر انداز اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا ہماری صحافت پہ بھی، ہمارے لٹریچر کے اوپر بھی، کہ یہاں پہ مزاحمت کرنے والے کوئی نہیں، رد کرنے والے لوگ نہیں رہے. اچھا ہمارے پاس خوش قسمتی ہے کہ آج کی محفل میں ایک رد کرنے والا موجود ہے، محسن داوڑ نام ہے ان کا، اور آپ ان کو جانتے ہیں. تو بہت شکریہ محسن صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور رد کرنے والا بھی ہے لیکن وہ جیل میں ہے، علی وزیر. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی یاد کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو یاد کرنا. تو بہت شکریہ محسن صاحب. میں چاہوں گا کہ اگر محسن صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو محسن بھائی کچھ کہہ لیں اور پھر آپ دوست بہت ضروری ابھی کچھ محسن ایڈ کریں. بہت شکریہ اعزاز بھائی. میرے خیال میں کل ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ وہ جو ٹویٹ آپ کی میں نے دیکھی تو میں نے، کیونکہ میں اسکرول کر رہا تو پراپر سے دیکھ نہ سکا، تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ عاطف بھائی آ رہے ہیں. تو جب میں نے ٹویٹر پر تصویر دیکھی تو ان کا میسج مجھے آلریڈی آیا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ میرے نظر سے نہیں گزرا تھا. لیکن یہ ایک زیادتی آپ لوگوں نے بھی کی ہی
کہ آپ کو شاید عاطف بھائی سے جتنی عقیدت ہے ہمارے نوجوانوں کی اس کا اندازہ شاید نہیں تھا. تو یہ پروگرام آپ نے ایسی جگہ پہ کیا ہے کہ جب میں انٹر ہو رہا تھا تو باہر نوٹس لکھا ہوا تھا کہ ہاؤس فل, سوری فار دی انکنوینئنس. لیکن آپ پھر بھی آ گئے, پھر بھی ہم بس اوپر سے چھلانگ آپ نے رد کر دیا نا. رد کر دیا, وہ آپ کے نوٹس کو ہم نے رد کر دیا. تو بہت شکریہ بھائی آپ کی دعوت کا بھی, اور عاطف بھائی کا بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں, اور اس سے زیادہ اس بات پہ بھی ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے لکھا اور ہم سب کی جذبات کی ترجمانی کی. میں جب جیل سے نکلا تو ہمارے جو ساتھی جو ملنے آتے تھے تو ہر کوئی اپنا وہ رودات سناتا تھا کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. لیکن عاطف بھائی نے ہماری اسیری کے دوران ایک نظم لکھی تھی, تو وہ اس نے کہا کہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے نا کہ زخموں پہ ٹکور, مرہم کے حساب سے تھا نا. تو ہم اس پہ بھی مشکور ہیں کہ سب کی جذبات کی ترجمانی کی ہے. پھر یہ جو پریفریز میں رکھنے والے جو اوپریسڈ قومیتیں ہیں ان کی بھی جس طریقے سے عاطف بھائی نے ترجمانی کی ہے, تو ہم ان کے شاعری کے مداح تو تھے ہی, لیکن ان کی جو کتاب آئی تو یقیناً ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کچھ ایسا کانٹینٹ بھی ہوگا جو شاید ہمارے سامنے ابھی تک نہ آیا ہو, وہ بھی پڑھنے کو ہمیں ملے گا. پہلی دفعہ ان سے ملاقات لندن میں ہوئی تھی, وہ ایک کانفرنس تھی وہاں پر, اور ہم نے ان سے غدار نظم سنی تھی. تو ہم آج بھی یہ ریکویسٹ پھر کریں گے کہ وہ غدار بھی ہمیں سنائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے خیال میں جب سے میں اسلام آباد آیا ہوں تو چونکہ ہم ایک عجیب قسم کے دور میں داخل ہو رہے ہیں, اور ادب تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. آپ یقین جانیں مجھ جیسا اس شعبے سے مطلب جو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مجھے شاعری بھی پسند ہے, مجھے ادب بھی پسند ہے, لیکن ان 4 سالوں میں پہلا, شاید یہ بھی عاطف بھائی کی وجہ سے ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ دیکھنے کو ملا نہیں ہے. تو پہلا ایسا پروگرام ہے جو شاعری سے اور ادب سے ریلیٹڈ, اور ہم اس میں شریک ہے. بہرحال یہاں ہم ہماری نیک خواہشات عاطف بھائی کے ساتھ ہے, اور یہ ہماری امید ہے کہ وہ اسی طرح ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتے رہیں گے, اور ہمیں اپنے شاعری سے ہمارے جذبات اور ہمارے جو احساسات ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ محسن بھائی. اگلا سوال ان کے لیے. ویسے یہ بھی بڑے المیہ کی بات ہے کہ محسن بھائی اور علی وزیر کو پہلی چوٹ بھی چکوال نہیں لگائی, اور مرہم رکھنے بھی چکوال ہی آیا ہے. السلام علیکم عاطف صاحب. السلام علیکم سید جی. اچھا, میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور جون ایلیا کو دیکھتے ہیں تو آپ میں کمال کی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے, چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو. جیسے آپ کی کتاب کا نام رد ہے اور جون ایلیا کی کتابوں کا نام شاید, لیکن وغیرہ وغیرہ, مطلب سنگل لفظ میں. حالانکہ ہم شاعروں کو دیکھتے ہیں نسخہ آئے وفا بڑے بڑے نام رکھتے ہیں, تو اور بھی آپ میں کہیں سی مماثلت ہیں. تو کیا ہم آپ کے چاہنے والے امید رکھیں کہ جس طرح جون ایلیا کی ایک نثر کی کتاب فرنود بھی شائع ہوئی تھی, تو آپ کی بھی کوئی اگلی کتاب نثر پر مشتمل ہوگی؟ اچھا, میرا ایک ابھی تو ویسے میں جس پہ کام کروں وہ انگریزی کا ناول ہے, کیونکہ جان بھائی سیاسی مضامین بھی لکھتے رہے ہیں, سماجی مضامین بھی لکھتے رہے ہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میرے وی لاگس تھے وہ ایک شاعر کا نثر میں نوحہ تھا. شاعر کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے جو عام لوگ شاید اس کو سمجھ نہ پائیں. شاعر کا جو تھاٹ ہوتا ہے وہ تسلسل میں نہیں ہوتا. یعنی شاعر جب نثر میں بات کرتا ہے تو اس کے یہاں یہ او بہت زیادہ ہے. اگر میں ابھی بات بھی کر رہا ہوں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی تسلسل کے ساتھ, جس طرح عام لوگ بات کر سکتے ہیں اس طرح شاعر بات نہیں کر سکتا. وہ نثر میں بات نہیں کر سکتا, اسی لیے تو اس کو شاعری کی ودیت ملتی ہے, کیونکہ شاعر کے تھاٹس بڑے انٹرپٹڈ قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تسلسل میں نہیں ہوتے.
تو نثر لکھنا میرے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے. میں یقین کیجئے جو میں نے وی لاگ لکھے میں جانتا ہوں کہ کس طرح میں نے وہ لکھے. ان کو لکھنے کے لیے مجھے ایک سسٹمیٹک کیونکہ میں جرمنی میں رہتا ہوں, ہمیں سسٹمیٹک لکھنا سکھاتے ہیں. تو وہ پہلے ایک طرف اپنا پوائنٹر بنا کے وہ جو ایک ویو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور پھر لکھا جاتا ہے کہ میں کیا کیا لکھوں گا. تو مجھے وہ اس طرح سے کرنا پڑتا تھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لکھ لوں. دوسرا یہ کہ مجھے شروع سے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے, وہ کمپیوٹر پہ لکھ نہیں سکتا, اس میں اور بھی وقت لگتا ہے. پہلے آپ لکھیں اور پھر اس کو کمپیوٹر پہ آپ نے دوبارہ سے ٹائپ بھی کرنا ہے, تو میرے لیے تو ڈبل محنت ہے. تو یہ جان کا معاملہ یہ ہے کہ جان آپ کو ان کی جان کی بہت ہی کوئی پولیٹیکل شاعری آپ کو نظر کم آئے گی, اور اس کی وجوہات ہیں کچھ بہت ساری. کم شاعری ہے جان کی سیاست, جس میں انہوں نے سیاست پر بات کی ہے, انہوں نے سماج پہ بات کی ہے, لیکن سیاست پر ان کی براہ راست بات نہیں ہے. جان کے یہاں نظم سے زیادہ غزل کا علاقہ مضبوط ہے, میرے یہاں آپ کو نظم زیادہ دکھائی دے گی. تو یہ کچھ مماثلتیں یقیناً میرے استاد ہیں, وہ تو ظاہر ہے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان سے میں نے زبان, الفاظ کا سفر کہاں سے چلے, کون سے لفظ عربی ہے, کون سا فارسی سے آیا ہے, کون سا سنسکرت سے آیا ہے, پراکرت لفظ کیسے ہیں, ان کی اٹھان کیسی ہے, لفظ چلتے چلتے اپنے معنی میں کس طرح تبدیلیاں لاتے ہیں, یہ تو میں نے ان کے ساتھ سیکھا ہے. لیکن بہت ساری مماثلتیں ہیں یقیناً, وہ استاد ہیں تو ظاہر ہوں گی, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو, یعنی آپ جب میری نظم پڑھیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ جان ایلیا کی نظم ہے, اور جب آپ میری غزل پڑھیں گے تو بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ جان ایلیا کی غزل ہے. یہ ایک اہم بات. عاطف بھائی, آپ کو اسلام آباد میں دیکھ کے ایک تو بہت خوشی ہوئی ہے. میرا نام دلیپ کمار ہے اور میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تخلیق کار کا اپنے معاشرے سے اور معاشرے کے مسائل سے جڑا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو اس میں سچویشن یہ ہے کہ آپ جلاوطن ہو جاتے ہیں, پھر آپ لکھتے ہیں جس طرح سے دنیا میں بہت سارے ایسے شاعر بھی تھے اور ناول نگار بھی تھے کہ جو جلاوطن ہو گئے اور اس نے پھر شاہکار تخلیقیں کی. آپ 14 سال سے اس ملک سے دور رہ رہے ہیں, تو اس ملک کے جو مسائل ہیں اور جو سفرنگس ہیں جو ایک لوگ جو بھگتنا ہے, اس کو آپ کس طرح سے پورٹری کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر؟ یہ آپ کے لیے اتنا مشکل بھی ہوتا ہوگا کہ یہاں پہ آپ رہ رہے ہوں اور پھر ان مسائل کو اپنی شاعری کے اندر اس کا بیان کرنا شاید اور ایک طریقے سے ہوتا ہو, لیکن جب وہ باہر ہیں تو پھر یہ ایک تخلیقار کے لیے کس طرح کا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, کنیکٹیوٹی کے لیے یعنی ربط کے لیے مربوط ہونا ضروری ہے, حصہ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی جب آپ کسی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ ایک معاملہ ہے, اور آپ اس سسٹم سے باہر نکل کے جب دوبارہ اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ, ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ڈسکنیکٹیوٹی آنکھیں بند کرنے کا نام ہے. شاعر کا کام ہی آنکھیں کھلنا ہے. دوسرا یہ کہ شاعر کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے, علاقے سے نہیں ہوتا. شاعر کا تعلق فرد سے ہوتا ہے. شاعر کا تعلق ریاست سے نہیں ہوتا یا ملک سے نہیں ہوتا. شاعر کا تعلق سرحد سے نہیں ہوتا, سرحد پر رہنے والوں سے ہوتا ہے. تو یہاں تو میرے خیال میں ایسا کوئی فرد نہیں ہوگا جس سے میرا براہ راست رابطہ نہیں ہوگا. میں اگر بات نہ بھی کروں تو میں پڑھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تو میں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ مجھے جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کھل کے سوچ سکتے ہیں. اس معاشرے کے لوگوں کو کھل کے سوچنے کا حسن پتہ نہیں ہے, شاید حق بھی نہیں ہے, اور وہ شاید ہم سے صلاحیت بھی چھین لی جاتی ہے. میں نے اس نشست کے آغاز میں آپ سے کہا ہے کہ سوال کتنے عام ہیں, اور یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے, معاشرہ انکریج کرتا ہے. ریاستیں اپنے پیسے خرچ کرتی ہیں, سرمایہ خرچ کرتی ہیں کہ لوگ سوال کریں, سیکھیں, کیونکہ سوال کے ذریعے جو راستہ نکلتا ہے, دیکھیے سوال کریں گے تو آئنسٹائن پیدا ہوگا, یقین کریں گے تو وہ پیدا ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نام کیا لوں؟ نہیں, یہاں پر تو سوال کرنے والے کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے نا, یہ بھی ایک المیہ ہے. وہی نا, کیونکہ معاشرے کو درکار نہیں ہے نا. اگر معاشرہ یہ طے کر لے, دیکھیے آپ اعجاز بھائی, آپ کسی کھیت کو دیکھیے. کھیت میں کسان بیج بوتا ہے, مثال کے طور پر اسے گیہوں چاہیے یا اسے باجرہ چاہیے. وہ باجرے کے بیج بو دے گا, پودے نکلیں گے. اب فرض کیجئے وہاں موتیے کا پودا نکل آیا ہے یا گلاب کا پودا نکل آیا ہے. اس کسان کے لیے اس موتیے کے پودے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ غلط جگہ اگایا ہے. اسے اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ اس کو اگایا نہیں گیا نا. اگر وہ اگایا جاتا, وہی موتیے کا پودا جب کسی گملے میں اگے گا, وہی گلاب جب کوئی اپنے ناخن زخمی کرتے ہوئے اس کو اگائے گا,
وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ موتیے کا پودا اٹھا لیا جائے یا اسے خرچ جائے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے رویے تبدیل کر کے اس معاشرے کو موتیے کا کہ حامل معاشرہ بنانا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ ہے نہیں ٹالرنس. عاطف بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں محفل میں کچھ خواتین بھی ہیں اور ہم ان کو مسلسل اگنور کیے جا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہاں پر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز ہمارا. سر میں نے نہیں, آپ یہ تو میزبان آپ ہیں, آپ اگنور نہیں, کر رہے ہیں. میں نے تو اوپن کیا ہے, کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا تو میں نے دیکھا کہ جی میں امارا اسلام آباد سے. میں عاطف صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کو ہمیشہ ویلاگ پہ ہی دیکھتے تھے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کویشچن بھی کہہ لیں اور ایک بات بھی کہہ لیں کہ رد کرنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہ کوئی سکھاتا ہے, بلکہ بچپن سے آپ کو اس کے اوپر بہت سپریس کیا جاتا ہے کہ سوال پوچھو گے تو کافر ہو جاؤ گے یا کچھ بھی آگے جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں. تو رد ایک بڑا مشکل کام ہے جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عشق کرنے والے زیادہ رد کرتے ہیں؟ عشق اپنی ذات کے رد کرنے کا نام ہے اصل میں. نہیں, لیکن پھر وہ ساتھ پورے معاشرے میں جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی پھر وہ رد کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عشق اور رد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ عشق کرتے ہیں تو آپ رد کرنا سیکھ جاتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ جو شخص اپنی ذات کا رد جانتا ہو اس کے لیے پھر کائنات کا رد مشکل نہیں رہتا, کیونکہ کائنات کا راستہ ذات سے نکلتا ہے. عشق اپنے اندر اترنے کا نام ہے, اپنے اندر اپنے جذبوں کو محسوس کرنے کا نام ہے, اپنے اس سماج کی سکھائے ہوئے جو اس کو سوشل کنسٹرکٹ ہوتا ہے اس کو رد کرنے کا نام ہے, اس کے اندر سے اپنی ذات ڈھونڈنے کا نام ہے, اور یہی راستہ ہے میرا. سر ایک چھوٹی سی اور بات کہ آپ تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ جتنا ہماری سوسائٹی میں جو بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں رد تو دور کی بات, سوال کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کیسے ہم اپنے آپ کو کنونس کریں سوال کرنے کے لیے, اور پھر اسی جو ہمارے ارد گرد نارمز ہیں جو کہ شاید مجھے تو بہت زیادہ غلط لگتی ہیں, تو ان کو رد کرتے کرتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے زندگی میں کہ آپ لگتا ہے کہ آپ خود رد ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ سروائیو کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے, یا اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بے حد مشکل ہے. یقین کیے, دیکھیے سماج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, سماج کوئی خلا نہیں ہوتا, سماج مختلف اکائیوں سے جڑ کے بنا ہوتا ہے. اس میں ایک فرد, اس کی ایک ذرا ایک اس کی موجودگی کا احساس وہ یقیناً عام ہے, لیکن وہ جب تک اس کا حصہ ہے وہ ایک خاص لڑائی لڑ سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یورپی معاشرے میں چائے خانوں پہ, بارز پہ, کافی شاپس پہ ایسی گفتگو شروع ہوئی تھی. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم 11ویں 12ویں صدی کے لوگ ہیں اور ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تو آگے نکل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہو جائیں, لیکن وہ صدیوں کا فاصلہ ہم نے ابھی رینیسانس سے گزرے نہیں ہیں. وہ جب تک ہم, اور وہ رینیسانس کیا تھا, وہ کویسچننگ تھی نا اپنے رویوں پر, اپنے اطوار پر, جو بادشاہتوں کے بنائے ہوئے اقدار تھے یا ویلیوز تھے. ہم ابھی دیکھیے, جب تک ہم شک کو عزت نہیں دیتے, جب تک ہم یہ کہنا نہیں سیکھتے کہ میرا مضبوط ترین نظریہ بھی سوال کی زد میں رہنا چاہیے, اس وقت تک ہم کبھی رد نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے کہ جن معاشروں میں کوئی بھی نظریہ ہو, حتیٰ کہ وہ ناتسی نظریہ یا اسٹالن کا نظریہ ہی کیوں نہ ہو, جب بھی وہ سوال سے ماورا ہوگا وہ ایک شدید استحصال کا باعث بنے گا. یعنی وطنیت کا یا نیشنلزم کا وہ ایک نظریہ موجود ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جیسے ہی وہ ایک خاص حد عبور کر دے گا, یعنی سوال کا راستہ روک دے گا, اس کے بعد پھر وہ آپ نے جو ہٹلر کا جرمنی دیکھا تھا ویسا ہوگا, یا وہ اسٹالن کا جو سوویت یونین تھا ویسا. تو یہ حالانکہ یہ بڑے سیکولر نظریات تھے نا اپنے اندر, لیکن ایسے رہے نہیں, پھر یہ خود مذہب بن گئے. سوال سے ماورا ہو کر کوئی بھی نظریہ وہ پھر ایک مذہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے, پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا, پھر انسانوں کا استحصال کرتا ہے. سوال کرنا سیکھیں. سر ایک آخری جو آپ کی شاعری سے ریلیٹڈ ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ فیض صاحب یا اس کے بعد ہم نے اپنی سوسائٹی میں کوئی اتنے اچھے شاعر جیسے آپ ہیں یا اس طرح کی کوئی بہت نارمل, جیسے ابھی محسن صاحب نے بھی فرمایا کہ اسلام آباد میں تو ایسی محفل ہی نہیں ہوتی کہ جس میں ہمیں کوئی ادب یا شاعری سننے کو ملے. جبکہ میں اگر اپنے دوست تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارے ہاں تو ان کو دوست نہیں کنسیڈر کیا جاتا, وہاں بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور وہاں بہت کچھ رد بھی کیا جاتا ہے. آلدو کہ وہاں پہ بھی بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی سوچ اب آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن سٹل
وہاں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں جو کہ ان چیزوں کے بارے میں بہت کھل کے بولتے ہیں. ہمارے ہاں وہ شاعر پیدا ہونا کیوں بند ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے شاید آپ کے علاوہ یا کچھ اور لوگوں کو چھوڑ کے شاید اب کوئی شاعر ہمارے ہاں ہے ہی نہیں جو کہ ان موضوعات پہ بات کر سکے یا ہم اس قسم کی محفل اٹینڈ کر سکیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ اتنا کیوں خلا پیدا ہو گیا ہے فیض صاحب یا ان کے بعد ہمارے پاس اچھے شعراء نہیں ہیں. تھینک یو. دیکھیے ہمارا 60-70 کی دہائی میں حتیٰ کہ 80 کی دہائی میں بھی جو لوگ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہوتے تھے لکھتے تھے وہ آپ کے ہیرو ہوتے تھے. ہم لوگ تو بڑے مقدس لوگ ہیں کہ ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں, ہم اپنی زندگیاں خطرے میں بھی ڈالتے ہیں اور ولن بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے وہ ڈسکریج کرنے کا نظریہ یا راستہ جس کے ذریعے ہم نے اپنے لوگوں کو محروم کر دیا ہے اس صلاحیت سے ہی جو آپ کو کھڑے ہو کے بات کرنا سکھاتی ہے. فیض صاحب کے دور میں فیض صاحب کو کوئی ولن نہیں مانتا تھا. جالب پر کرتے ہوں گے, نہیں مانتے ہوں گے اس کی بات, لیکن اس کو کوئی ولن نہیں مانتا تھا. فراز کو کوئی ولن نہیں مان رہا ہوتا تھا. تکریم تھی معاشرے میں. لیکن ہمیں جو اس معاشرے میں آپ دیکھیے اس دور میں سیاسی قیدی ہوا کرتے تھے, جرنیل اٹھایا کرتے تھے لوگوں کو, ماشاء اللہ کے دور میں کوڑے وڑے مارتے تھے, جیل میں ڈالتے تھے, سیاسی قیدی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سیاسی قیدی کہاں ہیں؟ کم سیاسی قیدی نا. اب آپ کے یہاں تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اب تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں خود ختم کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسری آپ نے ہندوستان کی بات کی. دیکھیے ہندوستان میں سویدھان یا ان کا دستور موجود ہے, وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے لیکن سویدھان موجود ہے. آپ اپنے معاشرے میں جو آپ کا انحطاط ہے اس کو معاشرے میں دستور سے دوری یا دستور کی تذلیل سے جوڑ لیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دونوں کا سلوپ ایک ہی ہے. جو معاشرے اپنے دستور کی عزت نہیں کرتے وہ معاشرے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا عاطف, میں اگلا سوال لینے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اگر آپ کی نظم غدار میرے خیال میں سارے حال سننا چاہے گا تو فائدہ دیجیے اس بات کا. بھوک غدار ہے, بھوک غدار ہے, بھوک غدار ہے. بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ, پیاس غدار ہے, پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ. لفظ غدار ہیں, سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہے. سچ بھی غدار ہے, فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے. سچ بھی غدار ہے, فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے. خواب غدار ہیں, خواب غدار ہیں. زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور, نئی جستجو کے قرینے, نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم سب سوالات غدار ہیں. وقت غدار ہے, وقت غدار ہے. وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں. وقت غدار ہے, وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں. بھوک کے راج پر, خوف کے آج پر, غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن. واہ 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 واہ. بھوک کے راج پر, خوف کے آج پر, غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن. دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند, ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کاربند, سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان, زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان. سارے غدار ہیں, سارے جاسوس. بھوک کے راج پر, خوف کے آج پر, غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن. دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند, ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کاربند, سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان, زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان. سارے غدار ہیں, سارے جاسوس ہیں. حاکموں سپہ سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں. حاکموں سپہ سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں. ناقدین سازشی, سوچنے والے گستاخ ہیں. ناقدین سازشی, سوچنے والے گستاخ ہیں. اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوں سر نہیں. اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں
جو نگوں سر نہیں، وہ جنہیں فطرت سبز نے جاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگتی تھکن، وحشتیں، تیرگی، دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا۔ واہ آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، واہ گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے، واہ 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 مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے۔ اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے۔ اوہ واہ واہ اپنی دھرتی کے غلے سے، اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے۔ وہ ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی جاتی ہے۔ بالکل واہ 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 واہ۔ اچھا عاطف، اگلا سوال لینے سے پہلے میں فائدہ اٹھاتا ہوں آپ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال میرا سارے انجوائے کریں گے۔ کچھ یہ بتائیں کہ پہلی محبت کب ہوئی تھی آپ؟ یار یہ تو یاد نہیں مجھے، یہ بھی یاد یہ تو یاد نہیں ہے سر۔ اور آخری محبت کب ہوئی ہے؟ ہر محبت آخری محبت ہوتی ہے۔ ہر محبت اچھا، یہ محبت بار بار ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے بار بار ہے، اچھا ہاں تو یہ ہاں، لیکن جو- محبت بار بار ہوتی ہے۔ میں یہاں عشق نہیں، عشق جی، کی بات، ہاں، وہ ہے نا، وہ درد بیکار تھوڑی ہوتا ہاں ہے، درد بیکار تھوڑی عشق ہوتا ہر ہے، بار۔ ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، واہ درد بیکار تھوڑی ہوتا ہے۔ محسن بھائی، درد بیکار تھوڑی ہوتا ہے، ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم جسے پیار جان لیتے ہیں، واہ، جان وہ پیار تھوڑی ہوتا ہے۔ پیار تھوڑی، ہم جسے پیار جان لیتے ہیں، جان وہ پیار تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، واہ یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ خون اخبار تھوڑی ہوتا ہے، واہ 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 واہ۔ یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ہونا خون اخبار تھوڑی ہوتا ہے۔ جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں، جسم، جسم بازار تھوڑی واہ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں، جسم بازار تھوڑی ہوتا ہے۔ دوسری بار کر رہے ہو عشق، دوسری بار تھوڑی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہمیں مل گیا ہے قسمت سے، واہ ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا عاطف، یہ جو جی تو کہاں وقت کی تیز ہوا، وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہے، واہ، وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہے، شور تو ڈالے ہوئے ہے، ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہے، ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے ہے۔ عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، واہ تو کہاں عقل و خرد بیچ میں ڈالے واہ ہوئے واہ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، واہ واہ۔ تو کہاں عقل و خرد بیچ میں ڈالے ہوئے ہے۔ واہ۔ ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے، ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے، واہ ایک سایہ ہے، ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے، اور یہ دیوار کے گھر بھر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ واہ 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 واہ۔ عاطف، اسی لیب پہ چلتے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ محبت کی کوئی عمر بھی ہوتی ہے؟ نہیں، جو عمر میں ہو پھر محبت کیسے ہوگی سر؟ نہیں، وقت دیکھیے، وقت قید تو نہیں کیا جا وقت سکتا نہیں، نا۔ وقت محبت تو ڈیفائی کرتی ہے ٹائم سپیس کو۔ اگر وہ وقت کے اندر ہے تو محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں۔ تو مزید میرا وہ پیچھے سوال کرنا چاہ رہے تھے، وہ پلیز چونکہ وہ end۔ محفل میں سر رد پہ رد ہو رہے ہیں تو بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ جی جی، آپ بھی رد کریں۔ تو سر سوال میرا یہ ہے، چونکہ آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں اور تجربہ کافی ہو چکا ہوگا آپ کا، اور یہ تجربے میں ہے۔ آپ ابھی لیبارٹری میں ہیں۔ اور جیسے آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، تو اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو، جیسے آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، تو کیا ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے؟ اور جو دوسری میری بات یہ تھی، چونکہ تعلق میرا فاٹا باجوڑ سے ہے اور 2018 سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں، تو چونکہ جنگ کی ہولناکیاں اور وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہم جب پہلی دفعہ آئے تو ظاہر ہے فطرتاً وہ پختون قوم پرستی ہمارے اندر تھی، پنجاب سے نفرت اور وہ چیز تھی، یعنی ہے نہیں اب سمجھ آنے کے بعد۔ تو پہلا ولاگر، پہلا صحافی، پہلا جرنلسٹ آپ کو ہی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جو ہماری آواز بننے کی کوشش کر رہا تھا، ارادی یا غیر ارادی طور پر۔
تو اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آئندہ بھی آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بننے کی کوشش کریں گے. اور کویسچن میرا یہی تھا سر, اس کا جواب جو ہے دیکھیے کرنا چاہیے, میرے خیال میں ہمارے جیسے لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے انہیں کو تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی محسن بھائی, یہ جب آپ کے علاقے سے وہ جو ختم ہو گیا نا کہ جی سب ہم کمر ٹوٹ گئے, یہ سب ہو گیا تو واپس جائیں اب, تو ایک نظم ہے اس کا نام ہے واپسی. واہ. یہ تھی تو آپ کے علاقوں کے بارے میں, جو وزیرستان کے علاقے کے بارے میں, لیکن یہ آپ اس کو کتاب دیجیے گا مجھے, یمن میں اس کی ایک پوئم چاہ رہا ہوں گی پر بھی رکھ سکتے ہیں, اسے آپ شام پر بھی رکھ سکتے ہیں. یہ جنگ کی ہولناکیوں کی کہانی ہے, اس کا نام ہے واپسی. اب وہ لوگ, ایک شخص ہے, وہ قبائلی ہوگا, وہ جا رہا ہے واپس اپنے گھر, تو اسے جو بتایا گیا وہ کیا ہے, اور وہ پھر وہاں جاتا ہے. میرے وطن میں نئی صبح اگ چکی ہوگی. واہ. میرے وطن میں نئی صبح اگ چکی ہوگی, نئے گلاب زمینوں پہ جھک رہے ہوں گے. میرے وطن میں نئی صبح اگ چکی ہوگی, نئے گلاب زمینوں پہ جھک رہے ہوں گے. صبا زمین کو چھو چھو کے چل رہی ہوگی. صبا زمین کو چھو چھو کے چل رہی ہوگی. میں سوچتا تھا شگوفے کھلے ہوئے ہوں گے. یہاں چنار کے پیڑوں کی سبز چھاؤں تلے سبھی مزاج کے موسم دھرے ہوئے ہوں گے. یہاں پھوار سی کرنیں چھلک رہی ہوں گی, سروں کے صبح کی کرنوں سے رابطے ہوں گے. کسی گلی سے اذان کی صدا کی ایک گمک, کسی گلی سے اذان کی صدا کی ایک گمک کسی گلی میں سلیبوں سے مل رہی ہوگی. واہ واہ. کسی گلی سے اذان کی صدا کی ایک گمک کسی گلی میں سلیبوں سے مل رہی ہوگی. کہیں پہ رنگ مسرت کے پہن کے ہولی لباس فقر کی خوشبو پہ سل رہی ہوگی. کسی دریچہ علم و شعور گاہی میں خدا پرست و خدا ناپرست میں باتیں. کسی دریچہ علم و شعور گاہی میں خدا پرست و خدا ناپرست میں باتیں. کسی منارہ رقص قلندرانہ سے درون دیدہ مست و الست میں باتیں. مخاصمہ بہم کے فریق جرگوں میں مخاصمہ بہم کے فریق جرگوں میں صدائے صلح عمایت پہ شادماں ہوں گے. عداوتوں کے علم امن بھر چکا ہوگا, قدورتوں پہ مسرت کے کارواں ہوں گے. میں گام گام خیالوں سے ہوتا جاتا تھا, میں گام گام خیالوں سے ہوتا جاتا تھا. قدم قدم پہ نئے خواب چلتے ملتے تھے. اسے ایک موڑ سے آگے تھی سرزمین میری پہ سانس تھے کہ ابھی سے سلگتے ملتے تھے. اسے ایک موڑ سے آگے تھی سرزمین میری پہ سانس تھے کہ ابھی سے سلگتے ملتے تھے. لرزتے ہاتھ کو خواہش تھی در پہ دستک دے کہ قفل خود ہی سبھی باب وا کرے مجھ پر. وہ گھر کا تالا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے کھلنا ہے. لرزتے ہاتھ کو خواہش تھی در پہ دستک دے کہ قفل خود ہی سبھی باب وا کرے مجھ پر. تھی ایک امن کی خواہش کے گھر سے نکلا تھا کہ ایک سکون کا سایہ سپاہ کرے مجھ پر. واہ 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 واہ. تھی ایک امن کی خواہش کے گھر سے نکلا تھا کہ ایک سکون کا سایہ سپاہ کرے مجھ پر. مگر زمین پہ پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں, مگر زمین پہ پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں. ہر ایک شخص کی آنکھوں میں ایک اداسی ہے, ہر ایک سمت میں وحشت کا راج رقصاں ہے. زمین کے جسم پہ اپنوں سے ناشناسی ہے, واہ واہ. زمین کے جسم پہ اپنوں سے ناشناسی ہے. فضا میں سوگ در و بام چھلنی چھلنی ہے, فضا میں سوگ در و بام چھلنی چھلنی ہے. تمام سمت دھوئیں کا غبار اڑتا ہے, چہار سمت تعفن ہے مسخ لاشوں کا. واہ. زمین کی گود سے بارود اگتا ملتا ہے, واہ واہ. زمین کی گود سے بارود اگتا ملتا ہے. قبیلے فخر کے سر نگوں ہیں وحشت سے. واہ. قبیلے فخر کے سر نگوں ہیں وحشت سے. نگاہ عزم پہ بارودیت کا ہے پہرا, ہے چشم نم میں شکایت سی آسمانوں سے. واہ. ہے چشم نم میں شکایت سی آسمانوں سے. خدائے عرش اتر اس زمین پہ چل کے دکھا. واہ 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 واہ. فضا میں سوگ در و بام چھلنی چھلنی ہے, تمام سمت دھوئیں کا غبار اڑتا ہے. واہ. چہار سمت تعفن ہے مسخ لاشوں کا. زمین کی گود سے بارود اگتا ملتا ہے. قبیلے فخر کے سر نگوں ہیں وحشت سے. نگاہ عزم پہ بارودیت کا ہے پہرا, ہے چشم نم میں شکایت سی آسمانوں سے. خدائے عرش اتر اس زمین پہ چل کے دکھا.
सिपाहियाने तमाशा के असलहे के तले हैं अजदहाने हवसनाक जाविदां अब तक। सिपाहियाने तमाशा के असलहे के तले हैं अजदहाने हवसनाक जाविदां अब पर। शमीमे सुबह पे छींटे हैं ताबकारी के, उधड़ रहे हैं ज़मीनों से ख़ानदां अब तक। वो पेड़ कट भी चुके जिनकी सब्ज़ शाखों पर, हज़ार गीत मोहब्बत के खिलते रहते थे। मैं लौट आया कि हुक्म जहाँ पना था मुझे, मगर परिंद अभी तक यहाँ नहीं लौटे। वाह 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 वाह। वो आतिफ की एक गज़ल है छोटी बहर की, इतनी वहशत में कौन बोलता है, हाँ, सच सहूलत में कौन बोलता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो सुनाएं तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। अच्छा पहले मैं वो आपको सुनाता हूँ। मैं भी खुदा परस्त हूँ। जी जी, वो सुनाइए प्लीज़। मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त। तू भी खुदा परस्त है। वाह। मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त। तू भी खुदा परस्त है। वाह। लेकिन हमारे दरमियाँ फिर भी बुलंदोपस्त है। वाह 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 वाह। वो हमें बताया गया था जी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ऐसा कहाँ खड़े होते हैं। मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है, वाह। लेकिन हमारे दरमियाँ फिर भी बुलंदोपस्त है। ऐसी घनेरी तीरगी वाह गोया दिया भी मोतबर। वाह। ऐसी घनेरी तीरगी गोया दिया भी मोतबर। हैं वो कठिन मुसाफतें जैसे कदम भी जस्त है। वाह वाह। हैं वो कठिन मुसाफतें जैसे कदम भी जस्त है। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ। आपने तो जिंदा गुजारा हुआ। वाह। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है। वाह 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 वाह। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है। तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहा रहा। तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहा रहा। गोया ये तेरी ज़ात की सबसे बड़ी शिकस्त है। वाह वाह वाह। गोया ये तेरी ज़ात की सबसे बड़ी शिकस्त है। यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं। वाह। यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं। कोई यकीन बदस्त है, कोई गुमा बदस्त है। वाह 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 वाह। कोई यकीन बदस्त है, वाह। कोई। इतनी वहशत में कौन बोलता है, इतनी वहशत में कौन बोलता है। इतनी वहशत में कौन बोलता है, सच सहूलत में कौन बोलता है। सच सहूलत में कौन बोलता है। इतनी वहशत में कौन बोलता है, सच सहूलत में कौन। सच सहूलत में कौन बोलता वाह, है। वाह। जी में आता है जाने क्या क्या वाह, कुछ। जी में आता है जाने क्या क्या कुछ, वाह। पर मोहब्बत में कौन बोलता वाह 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 वाह। है। जी में आता है जाने क्या क्या कुछ, पर मोहब्बत में कौन बोलता है। सिर्फ दीदाए नम या चाक बदन, सिर्फ दीदाए नम या चाक बदन। तो ये खिलवत में कौन बोलता है। वाह 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 तो ये खिलवत में कौन बोलता वाह, है। वाह। यानी जो इश्क है वो आदत है। वाह। यानी जो इश्क है वो आदत है। वो आदत है, और आदत में कौन बोलता है। वाह वाह वाह। और आदत में कौन बोलता है। देख कुर्बत में कुछ नहीं दिखता। वाह। देख कुर्बत में कुछ नहीं दिखता। बोल शिद्दत में कौन बोलता है। वाह वाह। देख कुर्बत में कुछ नहीं दिखता, बोल शिद्दत में कौन बोलता है। थक के गिर जिस्म की मुसाफत में, वाह वाह। थक के गिर जिस्म की मुसाफत में, ऐसी हालत में कौन बोलता है। वाह 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 वाह। ये पीछे में एक हाथ देख रहा था, प्लीज प्लीज पहले आप कर लीजिए फिर आप कर लीजिए। ठीक है, आप करिए। मोहम्मद ख़ान हूँ, वज़ीरिस्तान से। वापसी का नज़म आप पढ़ रहे थे, सारे सुन रहे थे। मैं मोहसिन दाऊद साहब, हम ये सारा मंज़र देख रहे थे। मैं बेसिकली मैं खाना बदोश जीप से इन पे काम करता हूँ, लेकिन 27 का हूँ, 7 साल के बच्चे का मैं सवाल करूँगा। वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रद्द हो, ये कांटेदार थारे हो, आतिफ तुकीर हो, ऐसे 2000-3000 लोग बैठे हो वज़ीरिस्तान में। क्या ये ख्वाब में जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये सच भी हो सकता है। यही ये सवाल तो मेरे ख्याल में मोहसिन भाई से आपको करना चाहिए। सर आपसे ये अहम बात ये है जी। कि इस वक्त इस ऐसी बैठक तो तब होगी ना जी। जब अली वजीर जैसे लोग जेलों में नहीं होंगे। जी जेलों में क्यों हो रहे हैं अब? ये बैठकें अगर जिस रोज़ वज़ीरिस्तान में आपको ये बैठक नजर आ जाए ना,
तो तय हो गया कि पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये शुक्रिया याद सर, रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम ज़िशान है और मेरा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर आपने कहा कि रद्द तो किसी ऐसी चीज़ का कर सकते हैं ना सर जिसका हमें पता हो। हम यहाँ पे देखते हैं तो ज़्यादातर नौजवान हैं और हम जो है 80s के बाद के हैं, तो हमें तो अपनी तारीख़ का भी वो सही इल्म नहीं है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो अपनी तारीख़ से हमेशा लाइल्म ही रखा गया, मुझे अपनी तारीख़ पढ़ाई ही नहीं गई है। तो ऐसे में वो लोग उस चीज़ का कैसे रद्द करें जिन्हें सही इल्म ही नहीं है, अपनी तारीख़ का पता नहीं है, तो एक गलत तारीख़ उनको पढ़ाई जाती है, वो रद्द किस चीज़ का करें? और वो जो जिस चीज़ का रद्द कर रहे हैं वो उससे मुशाबे ही नहीं है, मतलब उसके किसी काम की ही नहीं है। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, रद्द से पहले की मंजिल है शक, याद रखिएगा। रद्द तक पहुंचने से पहले आप शक करेंगे, और शक पैदा करना, जो मुरव्विजा ना दुरुस्त अक़दार हों उन पर शक पैदा करना, ये उस माशरे के पढ़ने वाले लोगों का काम होता है, लिखने वाले लोगों का काम होता है। हर माशरे में लिखने पढ़ने वाले लोग कम होते हैं, याद रखिएगा, कम होते हैं आम अफराद के मुकाबले में। जो जिनको आप कायदीन कहते हैं या लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनकी तादाद कम होती है। लेकिन ये जो हाइबरमास ने कहा ना पब्लिक स्फीयर, वो पब्लिक स्फीयर ये तब्दील करते हैं, उस पब्लिक स्फीयर पे इनका बहुत असर होता है। तो मेरे ख्याल में आपके और बल्कि हर कौम के उन लिखने पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माशरे में जो गैर इंसानी अक़दार पैदा हो गई हैं या रवैये पैदा हो गए हैं या गलत तारीख़ जिसको आप कह रहे हैं, उन पर क्वेश्चनिंग शुरू कर दें। जब शक पैदा होगा तो लोग खुद पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इल्म वही है जो खुद हासिल किया जाए। आप इल्म कभी किसी को दी नहीं, ये कहा जाता है ना, इल्म फैलाने से फैलता है। इल्म कभी फैलाने से नहीं फैलता, मालूमात फैलाने से फैलती है। इल्म कभी नहीं फैलता, क्योंकि जो आप एक दूसरे को देते हैं वो मालूमात होती है, वो इल्म नहीं होता। इल्म उस वक्त तक होता है जब तक वो आपके अंदर होता है। जब आप वो देते हैं किसी को, फिर वो इल्म नहीं रहता, वो मालूमात होती है। इल्म हमेशा खाम होता है, मालूमात खालिस होती है, प्योरीफाई होती है, इल्म में से ड्राइव हुई होती है, और वो हमेशा उसमें गलती का एहतमाल होता है। जब तक वो खाम है ना, वो कुंदन है। जैसे ही वो खाम से बाहर निकलेगा और आप उसका नतीजा अख्ज़ कर लेंगे, फिर वो मालूमात हो जाएगी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये इल्म की दुनिया अब नहीं रही, ये मालूमात की दुनिया बन गई है। इसलिए इस मालूमात की दुनिया में हर शख्स को जवाब याद हैं, सवाल याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, तंजीला महमूद कहूटा से आई हूँ। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बताया और हम बात कर रहे हैं रद्द के ऊपर, तो रद्द के तरफ आते हुए आप मुझे जानते हैं, मेरी कोर्स वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो मुझ में वो है, मैं रद्द करती हूँ चीज़ों का। तो जैसे इन्होंने बोला एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपको रद्द कर दिया जाता है, तो वो फेज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब मुझे लोगों ने रद्द करना शुरू किया तो मैंने फिर बुक्स में स्केप ढूंढी। जैसे आपने बोला कि जो नॉलेज है या जो तालीम है वो ख़ुद से ही हासिल की जाती है, तो वो करके जो है मुझे मतलब अंदाज़ा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे रद्द कर दिया गया, क्योंकि अगर रद्द ना किया जाता तो शायद मैं कभी किताबों की तरफ ना जाती, मैं लोगों में ही ढूंढती रहती स्केप, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए अब वो वाली स्टेज आ गई है जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लिखूँ। इंग्लिश में पोइट्रीज़ करती हूँ, उर्दू में भी करना चाहती हूँ, लेकिन वही बहर और वज़न में कहीं खो जाती हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि जो बाहर का रद्द था उसको तो मैंने ओवरकम किया है, मैंने बाउंस बैक किया है और बहुत अच्छे से किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन एक रद्द ये भी आ जाता है जो अंदर की कशमकश है, मतलब वो अंदर बहुत काटता है अपने आप में जो वो चीज़ होती है। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम लोग जो शायर लोग होते हैं, मैं ख़ुद को शायर नहीं कहूँगी लेकिन शायर इन मेकिंग कह सकती हूँ, तो हमें ये चीज़ बहुत अपसेट करती है। बाहर किसी सड़क पे बच्चे को देख लेंगे तो 3-3 दिन सोया नहीं जाता। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि इस कशमकश को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो खाली हैं, मेजॉरिटी खाली है। हम कोई बात भी करेंगे तो वो कहेंगे ये तो पागल है, कैसी बात कर रही है, मतलब इसको तो सेंस ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि किसी को भी देख लूँ, कोई भी इवेंट है वो बहुत अपसेट करता है। जो एम्पैथी होती है हमारे अंदर, उस चीज़ ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो वो जो अंदर की चीखों पुकार, जैसे आप कह रहे थे कि हमारी थॉट्स जो हैं वो डिसरप्टेड होती हैं, इंटरप्टेड होती हैं, हम बोलते हुए घंटों सोचने लग जाते हैं, तो ये जो अंदर की खामोशी है, जो शोर है, इसको कैसे डील किया जाए? ख़त्म तो मैं नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मैं भी वही शीप की दौड़ में शामिल हो जाऊंगी, ये रहना चाहिए, लेकिन इसको भी मैं ओवरकम करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आर्टिस्ट कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर सकता, ना ये होना चाहिए। आर्टिस्ट वही है
جو وہ ہمارے پیرزادہ قاسم صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. واہ واہ واہ. تو وہ تو آپ جس روز آپ وہ ہو گئیں اس روز پھر آپ سوال یہ ہوگا کہ آپ زندہ ہیں. جب آپ زندہ نہیں رہیں گی تو پھر آپ اس سے مکت ہو جائیں گی. وہ مکتی نہیں ملتی، نہ ملنی چاہیے. وہ آخر کونے پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی یاسین کے ہاتھ میں مائک ہے. جی السلام علیکم. یاسین چوہان میرا نام ہے. سر میری کم علمی سمجھ لیں، مجھے آپ کا پتہ نہیں تھا. کچھ سال پہلے میں نے آپ کی ایک نظم میری نظروں سے گزری غدار، تو میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بالکل یعنی کہ میرے معاشرے کی ریفلیکشن تھی. لیکن آپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ کوئی اسپیسیفک انسیڈنٹ تھا، کوئی سیاسی کیا تھا کہ آپ نے وہ نظم لکھی؟ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا لکھنے سے پہلے. ہم تو روز سن رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے غدار غدار بھائی. ہمیں تو کئی دفعہ خود لگتا ہے کہ واقعی ہیں تو نہیں یار. معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز میں غدار اور محب وطن وہ پرچم چومنے سے یا نعرے مارنے سے نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جو آدمی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، وہ محب وطن ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ الٹا ہو گیا. وہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے ہمیں کہتے ہیں آپ غدار ہیں، اور اتنا زور سے کہتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ ہم غلطی ہو تو نہیں کہ ہم سے بھائی. تو کہہ دیتے بہرحال یہ وہ مجبور کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ غالباً 2017 کی یا 18 کی بات ہے. میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے کال کیا، کہنے لگا آپ نہ آئیں، پاکستان میں نہ آئیں. میں نے کہا جی کیوں نہ آئے؟ اس کا میں پھر آیا بھی، میں 2019 میں پھر آیا بھی. تو انہوں نے کہا جی نہ آئے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہہ رہے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے. محسن بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور ظاہر ہے یہ آپ کو آپ کے گھر کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے بڑا مشکل کام ہے سر. وہ جان کا شعر ہے کہ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل، جب آپ کے گھر کے لوگ، میرے خیال میں دھمکی کی سب سے خوفناک قسم یہ ہوتی ہے جب آپ کے گھر کا کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو مجھے میرے بہت ہی پیارے نے کہہ دیا، وہ ایک ٹی وی کے ہمارے اینکر ہیں، تو محب وطن ٹی وی کے اینکر ہیں. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے تو بڑے خوبصورت تعلقات ہوتے ہیں. تو نظم تھی مشورہ. وہ بعد میں پھر وہ اس کے کچھ حصے ڈان ٹی وی پر چلا بھی دیا انہوں نے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میری نظم تھی اعتراف، مشورہ، غدار. یہ وہ نظمیں ہیں جو پاکستان میں کچھ سینسر کر کے ہی صحیح، لیکن یہ پاکستان میں نیوز جو پرائم ٹائم نیوز شوز ہیں ان میں سوشل میڈیا سے اتار کے چلائی گئی ہیں. یہ حیرت انگیز بات ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی شاعری کو نہیں دیکھا ہوگا، ایک ٹاک شو ہو رہا ہے اور اس میں وہ شاعری چلا رہے ہیں. تو نظم تھی مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے. واہ واہ واہ. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے. روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے، وحشتوں کی ضرورت شبستاں کو ہے. واہ. وحشتوں کی ضرورت شبستاں کو ہے. وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑاتی رہی. وہ جو معمور میری حفاظت پہ تھی میری بندوق مجھ کو مٹاتی رہی. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا عنواں کیا. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا عنواں کیا. قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قرباں کیا. واہ واہ. قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قرباں کیا. چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، خلقت شہر پر خوف طاری نہ ہو. واہ. سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو. واہ واہ. پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا، گھر میرا جلتا رہا. میری گلیاں کے خبریں اگلتی رہیں. میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے. مسخ لاشیں تواتر سے ملتی رہیں. سلسلہ ہوسناک چلتا رہا. شہر جلتا رہا، دیس جلتا رہا. لوگ مرتے رہے، در اکھڑتے رہے، ایک کے بعد ایک گھر اجڑتا رہا. آج سندھو سے فاٹا تلک خون ہے. میرے کشمیر بولان سنسانیاں. میرے شہروں میں ہیں عسکری ٹولیاں. میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں. واہ واہ واہ. میرے شہروں میں ہیں عسکری ٹولیاں. میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے. چیخنا جرم ہے. ظالموں کو سہولت مہیا کرو. سوچنا جرم ہے، بولنا جرم ہے. گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو، مسخ لاشوں پہ کوئی عبارت نہ ہو.
शेर कहते रहो गेसुओ जुल्फ के, खाक उड़ने की लेकिन हिकायत। वाह 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 वाह। शेर कहते रहो गेसुओ जुल्फ के, शेर कहते रहो गेसुओ जुल्फ के, खाक उड़ने की लेकिन हिकायत न हो। मेरे अहबाब मुझको बताते नहीं, क्या मेरा देश बस ख्वाब रह जाएगा? वाह वाह वो जो महदूद पिंडी से लाहौर तक, क्या मेरा मुल्क पंजाब रह जाएगा? वाह 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 वाह। मशवरा है मुझे। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर, वासिक मिनाज जी चकवाल से। क्या बात, ये मेरे भाई, ये मेरी मिट्टी है। अब पता नहीं चकवाल के नाम पे वो नहीं। थैंक यू सर। मेरा एक आज क्योंकि महफिल रद्द के नाम है तो एक हिम्मत करके छोटा सा सवाल मैं भी करने की जसारत कर रहा हूँ। आपके इलाके से वैसे जसारत नहीं की जाती, हुक्म की। हुक्म ही की। सर सितारे हों तो फिर जसारत होगी, वो कर सकते हैं, हम नहीं। जी सर। तो सर आज महफिल रद्द के नाम है तो चलें, हमें आज जो मसाइल दरपेश हैं बर्दाश्त के हवाले से, और जिनका आपने भी जिक्र किया, एजाज़ भाई ने भी, मोहसिन भाई ने भी कहा, मोहसिन साहब ने भी जिक्र किया, सब ने, मतलब हम जिक्र सारे कर रहे हैं उसका। लेकिन ये जो मसाइल हैं सर, क्या जो मुरव्वजा फ़िक्र इकबाल और मुतालिया पाकिस्तान है, क्या इसी के रास्ते पे चलते हुए हम इन मसाइल को हल कर पाएंगे, या कम अज़ कम, अब मैं कहूँ मेरी उम्र 40-42 साल है, तो मैं ये उम्मीद रखूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये हो जाएगा? बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छा। आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पूरे तो सूरत हाल को, बल्कि आप या फिर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पूरे हाल को। देखिए, पहले आपने कहा, पहले जो लफ्ज़ है फ़िक्र इकबाल, और फ़िक्र इकबाल के लिए आपको याद रखना चाहिए कि फ़िक्र इकबाल कौन सी वाली, 1905 से पहले वाली, या 1908 से पहले वाली, या 1914 से पहले वाली, या 1925 से पहले वाली, या आखिर वाली? वो तो बस वो ऐसी है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे कलाम तो वो होगा नहीं। देखिए, बर्दाश्त का मामला ये है, बर्दाश्त कब गायब होती है किसी माशरे में? दो तरह के माशरे होते हैं। एक वो माशरा जिसको हम जो सिविलाइज्ड माशरा कहते हैं ना, ये इंसान ने बहुत मेहनत करके सदियों के इस तसलसल के बाद हासिल किया है। हमने बहुत सारे तजर्बात किए, उसमें ग़ुलामी का तजर्बा भी शामिल था, उसमें इंसानों को ख़रीदने बेचने के तजर्बात भी थे, ख़वातीन को की मंडियाँ लगाने के तजर्बात। इस सारे इन तजर्बात के बाद इंसानी माशरत बढ़ती एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक तो हम जो आज आप देख रहे हैं ना, जो अक़दार, जमहूरी अक़दार, उनकी एक तारीख़ है। तो हमने ये सीख लिया कि एक बेहतर माशरा, एक सिविलाइज माशरा वो होगा जहाँ दलील ताकत होगी। लेकिन जहाँ ये नहीं होगा, वहाँ हमारा पुराना जो एक जंगल का माशरा था, जहाँ पर ताकत दलील होती है, वो खुद ब खुद आ जाएगा वापस। यानी हम जिस रोज़ अपनी जिल्द खुरच देंगे, अंदर से वही निकलेगा जो सदियों पहले हम थे। मसला यह है कि हम जिस माशरे से भी इल्म उठा लेंगे, वो माशरा खुद ब खुद अपने सिविलाइजेशन के पूरे उस कहानी से निकलता हुआ, दौड़ता हुआ बल्कि वापस वो अपने उसी असल की तरफ चला जाएगा। आप याद रखिएगा, अमेरिकी फ़ौज भी अगर आप उसको सिविलाइज या अर्बन एरियाज़ में डालेंगे तो आप एट्रॉसिटीज़ ही देखेंगे। तो मसला यह है कि जिस माशरे में आप इल्म कशीद कर लेंगे, निकाल देंगे, बाहर निकाल लेंगे, गुफ्तगू ख़त्म कर देंगे और ये कहेंगे कि जो ताकतवर है वो दुरुस्त है, तो फिर वहाँ उस माशरे में बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। ऐसे माशरे में अगर आप दुरुस्ती की तरफ जाएँ तो ये सदियों का फासला है हुजूर। आपकी उम्र बहुत थोड़ी है इस मामले में। मैं फिर बता दूं कि हम शायद अभी 5-7 सदी पीछे चल रहे हैं इस दुनिया से। वो जब तक हम वो फासला तय नहीं करेंगे, हम ख्वाब तो देख सकते हैं, ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि वो अभी बहुत पीछे। सर, मेरा नाम आदिल बाज़े और मेरा ताल्लुक़ क्वेटा से है और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर, यहाँ पे सियासत के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, हमारे यहाँ सियासत को रद्द किया जाता है, और जो सियासत को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है, हमारे घर में, हमारे बड़े और हमारे माशरे में लोग सियासत को पसंद नहीं करते। और जब ज़िया ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन की थी और उसके बाद देखा जाए तो जो एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा की गई थी, तो क्या जो 22 ख़ानदान है वो एक पूरी 22 करोड़ जो आबादी है तो उसके फ्यूचर लिख रहे हैं। तो सर, ऐसा कोई वे फॉरवर्ड है कि एक लोअर मिडिल क्लास
या ग्राउंड लेवल से ऐसे कोई लीडरशिप पैदा होए जो एक उस मुल्क की तकदीर बदल दे? देखिए वो भी खला में तो नहीं आएगी ना, प्रोसेस से ही आएगी। आपको इसी प्रोसेस से ही गुजरना है। जिन माशरों को आप बेहतर जमहूरिया कहते हैं, वहाँ पर भी जर्मनी में भी क्यों नहीं हुआ करते थे, अब फ्यूडल्स थे, इसी तरह बादशाहतें बनी हुई थी, काइज़र थे। लेकिन आप जब एक इस माशरे पर, इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये रास्ता चलता रहेंगे। यानी आप 22 खानदान हैं, उनको 22 को ही आने दें, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को तोड़ें मत। अगर ये चलता रहेगा तो अपने आप को खुद ये छन्नी की तरह ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको देखिए पाकिस्तान का मसला ये, आप किसी बाहर इसी वक्त यहाँ पर भी पूछ लेना किसी से, यहाँ तो चले दूसरे तरह के लोग हैं, लेकिन अगर आप आम किसी शख्स से पूछेंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा होना चाहिए, आवाज़ है कि जी यहाँ खिलाफत होना चाहिए, कोई कहेगा जी नहीं यहाँ जमहूरियत होना चाहिए, कोई कहेगा जी यहाँ पर बादशाह होना चाहिए, कोई कहेगा जी जनरल साहब आ जाए वो ठीक कर दें सारा कुछ। ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदल लें। जिसको तब्दीली करनी है वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन बदले पहले। जिस माशरे में कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं होती वो माशरा अबहाम का माशरा होता है, वो माशरा कन्फ्यूजन का माशरा होता है, उस माशरे के अंदर मसाइल ही रहते हैं। आप एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी हैं साहब, पहले दिन से लेकर अब तक कम से कम हैं। आपके पीछे आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में खराबियां भी हैं, लेकिन वो खराबियां भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ठीक हो सकती हैं, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। और आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हर शहरी वो पाबंद होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा का। आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, ये रुकने असेंबली हैं, या वो एक आम शहरी है, हर शख्स पर एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेगा। यानी आप किसी बादशाह में जब जाते हैं तो आप कसम उठाते हैं कि मैं बादशाह को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं बादशाह का दिफा करूंगा। अब बरतानिया में जाएंगे तो मलिका या अब जो है किंग बादशाह, उनका मैं दिफा करूंगा, लॉन्ग लिव द किंग। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कहते हैं तो वहाँ आप शहरियत के लिए आपके 2 वादे होते हैं। पहला वादा, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का या दस्तूर का दिफा करूंगा। दूसरा वादा, मैं कानून की पाबंदी करूंगा। कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो आप मुजरिम होंगे, दस्तूर की पाबंदी नहीं करेंगे तो आप गद्दार होंगे। तो ये है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। रास्ता यही है, आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा। अच्छा, आप सब दोस्तों से मेरी एक दरख्वास्त है कि वक्त थोड़ा है, आतिफ ने यहाँ से दूसरे शहर का सफ़र करना है, इनके मेज़बान यहाँ को लेने आए हुए हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूँ कि सब सारे के सारे अकोमोडेट हों। मुख्तसर सवाल कीजिए और ताकि सारे लोगों को मुख्तसर जवाब भी मुख्तसर होगा। तो आपने जिस गुस्से से मुझे देखा है, दो सवाल इकट्ठे लेते हैं, 2-2 करके, ताकि ये बाकी सारे भी होंगे, फिर हमारी कुछ ख़वातीन भी हैं, ये भी कुछ सवाल कर। पहले आप कीजिए। सर मेरा नाम मुशाहिद दौड़ है, बेसिकली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म से पहले हमें रियासत ने बहुत रद्द किया हुआ था, फिर ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म के बाद इतना रद्द किया हुआ था कि अपने इलाके तक जाने के लिए हमें स्पेसिफिक कार्ड बनाना पड़ता था जिसका नाम था वतन कार्ड। तो सर अभी ये मेंटेलिटी इतनी चेंज होगी कि अब हम जब चकवाल का नाम सुनते हैं तो जहन में वो गद्दारी का लफ्ज़ आ जाता है। तो सर इस तरह वो रद्द करने का बेसिकली रोल किया है इस तरह। यार ये चकवाल का नाम सुना करे, आतिफ तौकीर ज़हन में लाया करे, ठीक है। यार चकवाल की पहलवान रेवड़ी भी तो है, पहलवान रेवड़ी भी, ठीक है। यार चकवाल में आपको मैं वो एक अच्छा मैं आता हूँ। वो एक साहब है पीछे, आप काफ़ी देर से हैं, तो मैं आगे वालों को आपकी तरफ भी। मेरा नाम हसन आसिफ है, ताल्लुक़ कश्मीर से है। मेरा सवाल ये है कि आपने जिस रद्द का जिक्र किया है, इस रद्द का मिसदाक बनने के लिए इसमें दुआम ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि बाज़ रद्द ऐसे भी होते हैं जो वक्ती तौर पर होते हैं। मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले उन्होंने रद्द किया और फिर रुजू कर लिया, और आज इमरान खान साहब रद्द कर चुके हैं, उम्मीद है वो भी रुजू। देखें एक तलाक के बाद रुजू हो सकता है। जब 3 तलाक़ें हो जाएंगी फिर नहीं होगा। ये खातून प्लीज़। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। तो रद्द की बात हो रही है तो मकबूल बट शहीद को हम नहीं भूल सकते आज के दिन। तो आपने पोइट्री भी लिखी उनके लिए, कश्मीर पे भी लिखी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ी सी पोइट्री सुना दें, आप कश्मीर पे जो आपने लिखी है या मकबूल बट शहीद पे जो लिखी है। थैंक यू। अच्छा, मुझे खुशी की बात ये लगती है कि जो आतिफ तौकीर की पोइट्री है ना, वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो जहाँ तक उर्दू है वहाँ पर आतिफ तौकीर की पोइट्री है। आप हिंदुस्तान में जाएँ तो आतिफ तौकीर के फ़ैन्स वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे जो मैं जर्नलिस्ट को जानता हूँ हिंदुस्तान के, वो इनकी पोइट्री को शेयर कर रहे होते हैं। करण थापर साहब से उस दिन बात हो रही थी और बहुत सारे लोगों से।
تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ وہ ہے نا کہ شاعر جو ہے وہ کسی ملک کا نہیں ہوتا. تو عاطف صاحب. میرا نام ہے کشمیر. عرض کشمیر اے دیباچہ آزاد علم. عرض کشمیر اے دیباچہ آزاد علم. ہوس آب سے خوناک چمن ہے تیرا. عرض کشمیر اے دیباچہ آزاد علم. ہوس آب سے خوناک چمن ہے تیرا. تیرے افلاک سے خاشاک کی مستی کا فسون. تو سرفراز سرفراز بدن ہے تیرا. اے شہید غم تقصیر حریت کے سپر. اے شہید غم تقصیر حریت کے سپر. تیرے کوکب تیرے رخشندہ جنوں کا سر ہیں. تیرے چھتنار کے پیروں میں لہو ہے تیرا. تیرے دشمن تیرے اطراف ارادت پر ہیں. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا. کچھ تقاضائے مفادات و بقا کی خاطر. سچ تو یہ بھی ہے کہ جو زخم بدن بار ہوئے تیری مٹی تیری آزاد ہوا کی خاطر وہ میرے تیشہ بیکار سے ہو کر گزرے. میری غفلت میرے اظہار سے ہو کر گزرے. زخم تجھ کو جو سرے دار ستم گر سے ملے وہ میرے شہر گناہ گار سے ہو کر گزرے. واہ واہ. اچھا یہ بھائی کو دے دیں. زخم تجھ کو جو سرے دار ستم گر سے ملے وہ میرے شہر گناہ گار سے ہو کر گزرے. سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہید دنیا جسم میرا بھی تیرے درد سے آزاد نہیں. سچ مگر یہ بھی ہے اے مشعل عزم القائم کب میری سوچ تیرے ذکر سے آباد نہیں. ہے تیرے جسم میں سرگرداں وبال وحشت. ہے میرا جسم اسی ظلم مسلسل کا ہدف. ہے تیرے لب پہ غلامی کسی دکھ کی صورت. ہے میرا جسم اسی درد مکمل کا ہدف. تو پکارے تو کوئی آتش سوزاں پھوٹے. یہ میرے حرف تیرے نام پہ وارے جائیں. تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں. واہ 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 واہ. میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں. تو پکارے تو کوئی آتش سوزاں پھوٹے. یہ میرے حرف تیرے نام پہ وارے جائیں. تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں. تیری مٹی تیرے اپنے ہی لہو سے نم ہے. میرے شعروں میں تیری آہ و بقا کا ماتم ہے. تیرے سامنے زندانی و مقتل کا سفر میری نظموں میں تیرے رنگ حنا کا ماتم. واہ واہ. عرض کشمیر ہماری یہ جہد ایک سی ہے. وہ چلے تیری کماں یا وہ چلے میری زباں. ہوں تیرے کوہ دمن یا ہوں میرے لوح قلم. ہو تیری خون زمیں یا ہو میرے سرخ سخن. عرض کشمیر ہماری یہ جہد ایک سی ہے. جنگ اپنی کوئی حد اور قد کی جنگ نہیں. جنگ اپنی تو کوئی حد و قد کی جنگ نہیں پر اسی جنگ سے ہر ظلم کی بربادی ہے. راہ کوئی بھی ہماری ہو مگر فخر زمین اپنے ہونٹوں پہ فقط نغمہ آزادی ہے. واہ 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 واہ. میں آتا ہوں. آپ یہ بھائی کافی دیر سے کر رہے ہیں. پلیز ذرا ان کو دیں اور آپ بھی کر لیجیے گا. شاہ محمود فرام کوئٹہ. سر میں آپ کو سر بہت زیادہ سن رہا ہوں سر جس طرح سر کہ نیو جنریشن سر جو آپ سے سر انسپائر ہے سر آپ خود سر کس سے انسپائر ہے جس کو آپ سن رہے ہیں سر؟ شاید بھائی گڈ کوشچن. میرا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ بینگ اے شاعر آپ جو ہے وہ اسٹیٹکس اور یہ ریزسٹنس اس کا امتیاز تو ہو جاتا ہے لیکن توازن کیسے رکھ پاتے ہیں کہ ایک شاعر ہونے کے ناطے اسٹیٹک کو مینٹین رکھنا سینسٹیوٹی کو مینٹین رکھنا. ٹھیک ہے نا وہ زلف جو آپ نے کہا کہ ان پہ شعر کہنا اور ساتھ میں ان حالات پہ بات کرنا اس کا اثر توازن کس طرح ہو سکتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ پہلے ان کو جواب دے لیجیے. میرا خیال میں صرف یہ ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے اس کو تردد نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. یہ میزان اس کے اپنے اندر ہوتا ہے. ہر آرٹسٹ نے اس کے اندر ایک ترازو ہوتا ہے. وہ خود ہی فطری طور پر وہ جانچ لیتا ہے. اب یہ اس کو کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ بتا دیں گے کیسے ہوگا. السلام علیکم. بھائی آپ کی خیریت میں ایک مطلوب ہے. میں تعلق ویسے بلوچستان سے دراصل یہاں جامعہ پورا پاکستان کٹھا ہے سر. دیکھیں کمال نہیں. جامعہ نمل میں پڑھتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی گزارش بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بھائی کو یہی جواب دیا کہ جو آئین کو توڑے وہ حقیقی غدار ہوتا ہے. پچھلے سال ایک آئین پیش کیا تھا انہوں نے کہ جو اداروں پر تنقید کرے تو قید اور جرمانہ ہے. اس طرح کے آئین سے کوئی انراف کرے تو وہ بھی غدار ہے. نہیں سر وہ قانون ہے آئین نہیں ہے. آئین نہیں لاء قانون ہے. قانون اور چیز ہے. قانون پر تنقید سے کوئی غدار نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جی سوا وہ گزارش یہ ہے عطیہ بھائی آپ شاید کل لاہور جا رہے ہیں اور آج اسلام آباد میں نشست ہیں. آئندہ شاید آپ کراچی جا رہے ہیں تو کوئٹہ میں کافی مداح کے منتظر ہیں تو وہاں ضرور جائیے گا انشاءاللہ. وہاں سے کافی خوش آمدید وہ آپ کو کہیں گے. اور ایک شعر آپ کا پیش کرنا تو مجھے ضرور کافی پسند ہے کہ
चारों तरफ है मजहबी, चारों तरफ है नफ़रतें, सबकी नमाज है कि सबका जिहाद है कि। वाह वाह। बस ये आखिरी सवाल ले लें हैं। आखिरी सवाल, हाँ। आखिरी ये काफ़ी अच्छा, देर से तो- है, तो- मैं दो तीन इकट्ठे सवाल ले लेता हूँ। हाँ, 3 सवाल। मैं बलूचिस्तान से हूँ, यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। एक सवाल भी है और फिर एक दरख्वास्त भी है। सवाल ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो बोल रहे हो उसको सुनो और सर हिलाओ और ठीक है, सवाल ना करो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा घर में सवाल करता है तो उसे कहते हैं बेअदबी कर रहा है, ये ना करो। वो तो चलो बात हो गई घर की। उसके बाद यूनिवर्सिटी से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है ना कि यहाँ पे जहन बनाए जाएं जो सवाल करें। यहाँ पे भी अगर किसी बात पे आप सवाल करें तो बजाय इसको देखने के कि सवाल क्या है, ये देखा जाता है कि आपने कैसे किया है, तो आपका तरीका ठीक नहीं है। और दरख्वास्त ये है, क्योंकि आप सैलाब से मुतासरा इलाकों के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो नसीराबाद को नज़रअंदाज न कीजिएगा, बलूचिस्तान का ज़िला है, क्योंकि जिनकी असल ज़िम्मेदारी थी वो शायद पता नहीं यादाश्त खो चुके हैं। नहीं, हम तो मेरा काम किसी इलाके के नहीं था, मेरा काम तो फेडरल लेवल पे जो डेटा जमा करना, मैं तो डेटा जमा कर रहा था कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मामला कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो सिंक है कि नहीं है, क्योंकि आगे क्लाइमेट चेंज से जो तबाही आएगी। तो मेरा डेटा तो पूरे पाकिस्तान का है, उसमें बहुत सारा डेटा ज़रा है बलूचिस्तान, क्योंकि 45% है वो पाकिस्तान का, तो वहाँ से बहुत सारा डेटा तो है, यकीन नहीं। मैं यूएन के डेटा की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर तो इंटरव्यूज़ के लिए आया था, जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं उनसे उनकी राय लेना थी। दैट वाज एक्चुअली इशू। सबसे पहले तो दोबारा तुम्हें पाकिस्तान देख के बहुत खुशी हुई, मोहब्बतें जो हमें खींच के दोबारा ले आई हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बागी शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है, और मैं ये देखती हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हमें पब्लिकली हम नहीं उन चीज़ों को डिस्कस कर पाते, और ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जिनको हम नशे का सहारा लेके और ना उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो रद्द है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो तुमने भी अपनी लाइफ में रद्द की होंगी, और मुझे पता है कि एक बागी शख्स और एक कॉमरेड शख्स इस तरह से सोचता है, तो उसने अपनी बहुत सी ख़तरनाक शायरी भी जो उसने अपनी ज़िंदगी में रद्द कर दी है, तो क्या हम उस शायरी को रद्द ही करते रहेंगे, या ऐसी पब्लिकली जगहों पे हम उस शायरी को सुनेंगे भी कभी, या कभी बिल्कुल ही इन किताबों की सूरत में हमें वो शायरी नज़र आएगी? वो शायरी इसमें है, सब सारी शायरी सेंसरशिप कुछ रद्द के बारे में सवाल है। वो जो रद्द है वो अक़दार करते हैं, शायरी तो खुद रद्द है। वो शायरी जो आप हेलो अस्सलाम वालेकुम, हर तरह की शायरी मौजूद। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, आकिब खान नाम है, दादू सिंध से ताल्लुक़ है। सर आप जानते हैं कि मतलब तारीख़ गवाह है कि मोस्टली जो शुरा ने शायरी की है औरत पे ही की है। मोस्टली मेजॉरिटी देखें औरत के रुखसारों पे शायरी होती है, जुल्फ़ों पे शायरी होती है, और दौर जदीद में भी यही हो रहा है। मोस्टली जो आज के शुरा लिख रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, मैं नहीं समझता कि मतलब सोसाइटी का मिरर ज़रूर है, मगर उस तरह के मतलब मिरर दिखाया नहीं जा रहा हमारे सोसाइटी में, और आप जैसे शुरा की बड़ी मतलब ज़रूरत है हमें। और हबीब जालिब साहब हैं, फैज़ साहब हैं, मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों हमारे यहाँ दौर जदीद में ऐसे शुरा पैदा नहीं हो रहे? और इससे रिलेटेड रद्द खुसूसन रद्द के रिलेटेड मेरी एक कथा है, वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। इस मुआशरे में सवाल को दबाया जाता है, इस मुआशरे में सवाल को दबाया जाता है, अहले सवाल को सवाल से डराया जाता है। गर कर ही दे कोई सवाल तो मत पूछ, अहले सवाल को दिन दिहाड़े उठाया जाता है। थैंक यू। ये जो तीन साहब हैं ना, इनको देना है, लेकिन इस तरतीब में माइक इनके पास चला गया, फिर इसके बाद आप प्लीज़। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एजाज साहब और मोहसिन साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को फ़ेस टू फेस देख कर बहुत खुशी मिली। सर क्वेश्चन ये है कि आपकी शायरी जो रद्द है इसी के साथ गद्दार है, ये सिर्फ इसी हद तक ही महदूद रहती है, या माशरे पे कोई असर रसूख आपको देखने के लिए कभी मिला भी है? वो असर रसूख है तो हम आज इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं मतलब माशरे में कोई चेंज आया है? चेंज है, ये चेंज ही तो है। ये क्या है चेंज की इसी हाल तक महदूद रहता है या आपके बुक तक? मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे गद्दार नज़्म 34.4 मिलियन दफ़ा देखी गई है। दैट्स ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशन। 3.5-4 करोड़ दफ़ा सर। और बीइंग आप एक जर्नलिस्ट है तो आपसे ये पूछना था सर कि रियासत का 75-76 साल से
पश्तूनों के साथ जो रवैया या पश्तूनों का पंजाबियों के साथ, ये मतलब ऐसा ना हो कि अगले कुछ वक्त में एक अलग मुल्क बन जाए, एक बांग्लादेश जैसा एक अलग हो जाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ बता दें। कॉन्स्टिट्यूशन सर, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें, सब बराबर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम जुनैद है, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं बलूचिस्तान के शहर समंदर की शहर साहिल की शहर ग्वादर से हूँ। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कश्मीर का नाम लेकर एक नज़म लिखा है, तो आज तक मुझे आपका कोई एक नज़म ऐसा मैंने नहीं पढ़ा जिसमें आपने बलूचिस्तान का नाम लेकर कुछ लिखा हो। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब आप भी उस तरह खुद को रद्द कर रहे हैं या नहीं? वो आपने वो देखा नहीं था मेरे कश्मीर बोलान सुनसानी है। बलूचिस्तान, हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में मैंने बहुत वीलॉग किए हैं, वीलॉग्स की सूरत में बहुत काम किया। वो कभी वो तो शायरी में होता ही है कि शायरी में बहर और मीटर्स होते हैं ना, तो उसमें वो किसी लफ्ज़ का आना वो अहम बात ही नहीं है। अहम बात है कि आपका मैसेज क्या। और वो जो वीलॉग थे 85 मेरे ख्याल में वीलॉग हैं, कम से कम मेरे पास 10 वीलॉग होंगे जो बलूचिस्तान के मौजू पर है। सर मेरा नाम सैफ रहमान है और मेरा तल्लुक़ जो है वो खरक से है और खुशहाल खान खट की यूनिवर्सिटी में मैं CMS का स्टूडेंट हूँ, यानी एजाज़, और हमारा एक ही फील्ड है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। और आपके साथ एक लाइव बैठक भी हुआ है स्ट्रीम यार्ड पे। और सर मैं टूटी फूटी उर्दू की शायरी भी लिखता हूँ, आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ। तो सर दोस्तों और लोगों की तरफ से जो मुझ पे सवाल किया जाता है वो ये है कि शायरी लिखने का क्या फ़ायदा है, यानी शायरी की क्या ज़रूरत है। अगर शायरी का नाम जज्बात का लिखना है, शायरी का नाम जज्बात का शेयर करना है या हालात का बयान करना है या हालात को लिखना है, तो वो तो हम नसर में भी लिख सकते हैं, तो फिर हम शायरी में क्यों आए। तो ये सर मेरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप सर बोलिए मत, एराज़ गौसी भी है। एक रिक्वेस्ट में मोहसिन दावड़ साहब से है, वो ये है कि मैंने अली वज़ीर के नाम एक नज़म लिखी है ललकार, वो किसी मतलब तरीके से आप उसके पास पहुँचाए तो मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो सर सवाल का जवाब प्लीज़। एग्जैक्ट सवाल क्या है आपका? एग्जैक्ट सवाल सर ये है कि मुझसे जो सवाल किया जाता है वो ये है कि शायरी का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है लिखने की ज़रूरत? देखिए शायरी का फ़ायदा ये है कि नसर में लिखेंगे पकड़े जाएंगे आप। शायरी में बच जाता है। अमूमन जब यहाँ पर लोग बात करते हैं तो सर फिर वो मतलब राइट टू प्राइवेसी या मतलब सिविलाइजेशन की, अखलाकियात की या अक़दार की बात होती है तो हम मतलब जनरली या नॉर्मली हम वेस्ट को आइडियलाइज़ करते हैं। तो सर अगर इनफरादी तौर पर हम देखें तो वो तो बात ठीक है, मतलब वहाँ पे जो रूल्स और मतलब जो भी चीज़ें, लेकिन सर मजमूई तौर पर अगर हम उनके रवैये एटीट्यूड को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका या ब्रिटेन उसकी हम बात करें, इराक़ में या यमन में या अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पर सर आप क्या कहेंगे। इसके अलावा सर दूसरी बात ये कि इंसान के जो माशी हालात हैं या जो माशरे उसके माशी हालात बेहतर मतलब होते हैं, उनका सर माशरे के अक़दार पे या तहज़ीब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम सर देखें यूरोपियन जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके बाद उनके जो तहज़ीब है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उससे पहले अगर हम देखें तो फिर कुछ और नज़र आता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी तो यही कहती है ना कि आपकी सियासत और आपकी यानी आपका रोज़मर्रा और माशियात ये जुड़े हुए हैं, एक को डिस्टर्ब करेंगे दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। माशत तय कर रही होती है कि आपका रोज़मर्रा कैसा होगा, तो ये तो बंधे हुए हैं। एक में आप तरक्की करेंगे तो आपका जो लाइफस्टाइल वो आपकी माशत के साथ, मईशत के साथ ही माश के साथ वो आपका तब्दील होता चला जाएगा। तो ये तो तय है। आप जो दूसरी बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आलमी सतह पर मफादात तय करते हैं कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है। सरमायादारी निज़ाम में तमाम अक़दार वो तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी कदर होती है मफाद की। और ये बदकिस्मती है कि हम जिस माशरे में हैं या जिस दुनिया में हैं वहाँ पर सरमायादारी निज़ाम इस वक्त उसके सामने कोई क्वेश्चनिंग मौजूद नहीं। ये है सर। तो ये जो पहले आपने बयान किया तो यही केस अगर हम अपने माशरे के ले लिए कि अगर पॉलिटिकल इकानमी हमारी चेंज हो जाए तो इसके साथ साथ रफ्ता रफ्ता हम भी जाए, आप देखेंगे फ़र्क आता जाएगा। ये भाई का सवाल आखिरी सवाल है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे दोस्त हमारे सवाल करना चाह रहे हैं, मेहमान ने जाना भी है, तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, मेरा ताल्लुक बदीन से है, बदीन सिंध से। और मेरा सवाल ये है जैसे आपने कहा कि प्रोसेस से ही सारा चेंज आएगा,
تو پروسیس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ارتقائی ایک انقلابی. تو ہمارے یہاں جیسے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہماری لوور مڈل کلاس کو یا مڈل کلاس کو, تو یہاں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مطلب ارتقائی پروسیس کے مقابلے میں انقلابی پروسیس جو ہے وہ زیادہ مطلب ورکنگ ہو سکتا ہے, اور اس میں تو پھر وہ جو آپ صدیوں کا پروسیس بول رہے تھے تو وہ ٹائم تو مائنس ہو سکتا ہے. جیسے لینن نے کہا تھا کہ there are decades when nothing happened and there are weeks when decade happened. تو اس کے بارے میں آپ کیا ہم نے کہنا چاہیں گے؟ انقلاب کے اور ارتقاء کے سارے ماڈلز دیکھ لیے انسانی تاریخ میں. آپ دیکھیں جہاں پر بھی انقلاب آیا ہے, یعنی جو سڈن چینج آیا ہے, وہ 20-25 سال کے بعد ہوا کیا پھر اس کے ساتھ. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے نا. انقلاب کے بعد یاد رکھیے گا ایک خاص ایلیٹ ہوتی ہے جو معاشرے کے اس پورے نظام پر قبضہ کر لیتی ہے, اور پھر وہ خود استحصال میں شامل ہو جاتی ہے. تو میری رائے میں ارتقاء کا راستہ ہی بہتر ہے. انقلاب بھی ارتقاء کے راستے سے آنا چاہیے, یعنی جو وہ انقلاب جو ارتقاء کے ذریعے آتا ہے وہی دیر پا انقلاب ہوتا ہے. السلام علیکم سر, میرا ایک سمپل کویشچن ہے, بس ہاں یا نہ میں جواب دیں. جواب نے غدار نظم لکھا ہے, ٹھیک ہے سر. جو سر پاکستان میں سرٹیفکیٹ بیچ مطلب دے رہے ہیں, ان کے طرف سے آپ کو کوئی انویٹیشن یا کوئی ڈنر شنر کا کچھ کہا گیا ہے کہ نہیں کہ آپ نے یہ غدار نظم لکھا تو آج ہم آپ کا کچھ ٹریٹ وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈنر میں اپنے لوگوں سے کھاتا ہوں. میں کسی یاد رکھیے کہ میں ہمیشہ میں نے ایک دفعہ محسن بھائی میں نے ایک دفعہ لفافہ ایک پوسٹ کیا تھا. میں دیکھو صحافی لفافہ لے تو غلط بات ہوتی ہے, میں شاعر لفافہ لیتے ہیں, ہم لوگ مشاعروں سے لیتے ہیں اپنا لفافہ, وہ ہم لیتے ہیں. تو باقی مشاعرے کے علاوہ میں کہیں سے لفافہ نہیں لیتا, نہ میں ڈنر لیتا ہوں. اچھا آپ سب دوستوں کا بڑا شکریہ. اب ایک سوال رہ گیا, میرے خیال میں آخری سوال لے ہی لیں, میں نے کیا کیجیے پلیز ٹو دی پوائنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا سلام آپ کو اور محسن سر کو ہے. اور سر میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو رد آپ نے لکھی ہوئی ہے سر, یہ اگر پاکستان میں ہوتے 14 سال پاکستان میں گزار لیتے تو کبھی رد کیا جاتا, مطلب کبھی صلاحوں کے پیچھے چلا جاتا. اور سر ایک جو آپ کا شعر ہے وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ عہد رد کا عہد ہے جو رسم مسترد ہوئی, مسیحی وقدار پہ کڑا ملا نہیں ملا. تھینک یو سر. اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے سر. میں یہاں ہوتا تو پھر مجھے معلوم ہوتا, لیکن میں ویسے جو میں نے نظمیں لکھی ہیں جب میں یہاں تھا, شکریہ تو یہیں لکھی تھی میں نے. پھر بتاؤں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی شاعری کے لیے تھوڑی سی جگہ نکل آتی ہے, کیونکہ شاعری میں بہت ساری باتیں سمبولک ہوتی ہیں. نثر میں اگر آپ یہی باتیں لکھیں تو تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہم بہت ساری جیسے جان نے یا فیض نے اور فراز نے, وہ ان کو دیگر سیاسی قیدیوں کے مقابلے میں تھوڑی سی ریلیف ملا ہے ہمیشہ کئی دفعہ, کیونکہ شاعری میں چیزیں تھوڑی سی استعاروں میں ہوتی ہیں, چھپی ہوئی ہوتی ہیں. وہ عاطف کی ایک ہے کہ میں نے پوچھا خدا کے سناٹا, آسمان چپ رہا کہ سناٹا. ابھی آپ نثر میں بیان کریں تو گئے, نثر میں بیان کریں گے تو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پندارے شب غم کا, یہ آخر میں ختم کر رہے ہیں اس کے اوپر. پندارے شب غم کا کیا, ارے بہت زیادہ ہو جائے گا صرف. اچھا میں ایک نظم سنا رہا ہوں, ایک شعر سنا رہا ہوں کچھ, اور پھر لا نظم سنا رہا ہوں کیونکہ لا نہیں ہے تو آپ لوگوں سن. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے, پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے, پر شمع فروزاں کا انکار سلامت. واہ واہ. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے, پر شمع فروزاں کا انکار سلامت ہے. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. واہ واہ. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو, زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت ہے. واہ واہ. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو, زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت ہے. تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو, تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو, دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے. تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو, دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے. اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی. واہ. اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی. اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے. لا لا. نشہ نہیں پیمانا, نشہ نہیں پیمانا, آنکھیں نہیں دل دیکھو. نشہ نہیں پیمانا, آنکھیں نہیں دل دیکھو. مقدار سلامت ہے معیار سلامت ہے. مقدار سلامت ہے. لا میں سنا رہا ہوں. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. تمہارے جسم کے یہ جو کہہ رہے تھے نا, وہ جو
آپ کہہ رہی تھی وہ نظمیں وہ کہاں ہیں, وہ اس موجود ہیں رد میں. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں, اور جہاں ہوں میں وہاں ہرگز نہیں ہوں. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی, اور اچانک سارے پیکر پر اترتے وقت کی گردش میں رقصاں ہوں. واہ 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 واہ. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں, اور جہاں ہوں میں وہاں ہرگز نہیں ہوں. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی, اور اچانک سارے پیکر پر اترتے وقت کی گردش میں رقصاں ہوں. میں اس معدومیت کی راہ پر خود اپنے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا ہوں. گھل رہا ہوں پر قسم گردش کے محور کی, قسم موجود اور موجودگیت کی, وہی موجود جو خود میں خلا ہے, اور وہی موجودگیت جو بظاہر ہے مگر ہو کر بھی کیا ہے. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے, یا یوں سمجھو ہمیں لگتا ہے سارا کھیل گنتی ہے, کہ 1 2 3 سے نہ ختم ہوتے اس تسلسل کے خلا میں صبح و شام و شب کے بے ہنگم مگر ہموار قصے میں نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے, فقط گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. فقط گنتی ہے اور گنتی نفی ہے. پر نفی کیا ہے؟ نفی موجودگیت کا پتہ ہے. نفی کیا ہے؟ نفی موجودگیت کا پتہ ہے, اور وجود اس بے یقینی میں خلا ہے. ایک خدا ہے, ایک فنا ہے, اور کیا ہے؟ ایک فنا ہے, ایک خدا ہے, ایک فنا ہے, اور کیا ہے؟ پھر یہاں ہم ہے, نہیں ہے, کون ہے, کیوں ہے, کہاں ہے, کس طرح ہے اور کیسے ہے کی بحثوں میں الجھتے ہیں. تو ہم ہیں یا نہیں ہیں, کون ہیں, کیوں ہیں, کہاں ہیں, کس طرح ہیں اور کیسے ہیں, کہ پاتالوں میں گرتے ہیں, اور اس پر کون سی تعریف بہتر ہے کا ایک بے انت جھگڑا. ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایک تو یکتائیت ہے بے کراں تنہائیت. واہ واہ واہ. ایک کیا ہے؟ ایک تو یکتائیت ہے بے کراں تنہائیت, لیکن یہ لامتناہیت ہرگز نہیں ہے. واہ 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 واہ. ہر عدد کا راستہ لا ہے, مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. ہر عدد کا راستہ لا ہے, مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. جیسے کائنات اب بس ایک ہے سو لا نہیں ہے, ہاں مگر آغاز اس کا بھی فقط لا تھا. یہی لا انتہا بے انتہا ہے. واہ واہ. یہی لا انتہا بے انتہا ہے. یوں تمہاری آنکھ کی چوکھٹ سے آگے اس وجود نارسا کی آخری حد پر کوئی یکتائی یا تنہائی اپنی اس نفی سے معتبر ہرگز نہیں ہے. میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بڑھ کر معجزہ ہے. سو میں اب معدوم میں تحلیل ہوتا ہوں, تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جاتا ہوں. دوستو, دی بلیک ہول کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ان کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے, ان کے ٹویٹر کو فالو کیجئے, اور اس طرح کے پروگرامز آپ کو ملتے رہیں گے. عاطف توقیر کا بہت بہت شکریہ, سنوبر بھابھی کا, نیئر بھائی کا, دی بلیک ہول کی ساری ٹیم کا, سجاد کا, حمزہ کا, محترمہ کا, سب کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا اور عاطف توقیر کا بہت بہت شکریہ.